السلام علیکم، پاکستان لائیو کے ساتھ میں ہوں علی ڈار اور میں ہوں عائشہ سلمان. آپ کو پاکستان لائیو میں خوش آمدید کہیں گے. آج ہم نے بہت سی سٹوریز ڈسکس کرنی ہے. سب سے پہلے بات کریں گے نون لیگ بمقابلہ نگران وزیر داخلہ. نگران وزیر داخلہ صاحب ایک بیان دیتے ہیں، جس کے بعد رانا ثناء اللہ میدان میں آ جاتے ہیں. کیا اس کی کہانی ہے، یہ سب آپ کو بتائیں گے. اسحاق ڈار کا کیس کھل چکا ہے، کیا معاملہ ہے، کون سا کیس ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، اس کا بھی بتائیں گے. شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ معلوم نہیں برف پگھلی ہے یا نہیں. یہ وہ موسمی برف کی بات تو ہرگز نہیں کریں، سیاسی برف کی بات کریں. اس کا پس منظر بھی آپ کو بتائیں گے اسی پاکستان لائیو میں. چیئرمین پی ٹی آئی کا کہنا ہے مجھے اڈیالہ جیل نہیں جانا. کیوں نہیں جانا، اس کے پیچھے کیا حقائق ہیں، وہ بھی بتائیں گے. اور کسی کی حمایت یا مخالفت نہیں ہوگی. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا اہم بیان. انہوں نے آج ایک انٹرویو بھی دیا ہے، اس پر بھی ڈیٹیل بات کریں گے. کیا باتیں کی ہیں، کس پس منظر میں کی ہیں، کیوں، اس کا تجزیہ بھی لیں گے. سب سے پہلے خبر شامل کرنے جا رہے ہیں، نگران وفاقی حکومت نواز شریف کی گرفتاری کے لیے تیار ہے. یہ بیان سامنے آیا ہے وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کا. وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کو ضمانت نہ ملی تو ان کو گرفتار کریں گے. میرے خیال میں نواز شریف خود بھی گرفتار ہونا ہی چاہیں گے. یہ بیان وزیر داخلہ کا آیا ہے، سرفراز بگٹی کا. انہوں نے کہا کہ ایک ملزم کو طیارے سے گرفتار کرنے کے لیے کوئی بڑی فورس نہیں چاہیے ہوگی. ایئرپورٹ ایک حساس جگہ ہے، وہاں ہجوم کی اجازت نہیں دیں گے. عدالتیں فیصلہ کر سکتی ہیں چیئرمین پی ٹی آئی الیکشن سے پہلے باہر آئیں گے یا نہیں. وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے یہ بیان دیا ہے، جس پر نون لیگ بہت سیخپا ہے اور نون لیگ کی جانب سے بھی جوابی بیانات کا سلسلہ جاری ہے. عدالتیں فیصلہ کر سکتی ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی الیکشن سے پہلے باہر آئیں گے یا نہیں. یہ تمام تر اختیار صرف عدالتوں کو ہے. نگران وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے نواز شریف اور چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ بیان دیا ہے. بالکل، انہوں نے کہا کہ قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی. ایک اور بھی اہم سٹیٹمنٹ ہے، لیگی رہنما جاوید لطیف نے بھی نگران وزیر داخلہ کو آڑے ہاتھوں لے لیا. ان کا بھی بیان سامنے آیا. وہ کہتے ہیں کہ نگران وزیر داخلہ محدود سوچ کے مطابق بات کر رہے ہیں. نگران وزیر داخلہ کو بتا دیں نون لیگ کا ماضی گواہ ہے کہ ہم نے پیٹرول بم مسلح جتھے کبھی نہیں بنائے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم کو مشکل پریشانیوں سے نکال کر نیا ایجنڈا دینے آ رہے ہیں. یہ میاں جاوید لطیف کا نون لیگی رہنما ہے، سینئر رہنما. ان کا یہ بیان سامنے ہے. انہوں نے وزیر داخلہ کو آڑے ہاتھوں لیا اپنے بیان میں اور کہا ہے کہ نگران وزیر داخلہ محدود سوچ کے مطابق بات کرتے ہیں. نگران وزیر داخلہ کو بتا دیں کہ نون لیگ کا ماضی گواہ ہے، ہم نے پیٹرول بم مسلح جتھے کبھی نہیں بنائے. ہم قوم کو مشکل پریشانیوں سے نکال کر نیا ایجنڈا دینے آ رہے ہیں. تو یہ بیان آیا ہے بگٹی صاحب کے سٹیٹمنٹ کے بعد نون لیگ کی جانب سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم عوام کو ریلیف دیں گے. اور انہوں نے بہت ساری باتیں کی، جس میں انہوں نے خاص طور پہ بگٹی صاحب کو بھی اپنے بیان میں آڑے ہاتھوں لیا ہے. لیگی رہنما ہے جاوید لطیف اور سینئر رہنما ہے. جاوید لطیف کا بیان تو آپ نے دیکھا ہے، جس طرح سے انہوں نے جتھوں کا ذکر کیا. وہ ایک خصوصی پارٹی کو، ایک خاص پارٹی جو جتھوں پر بلیو کرتی رہی ہے، جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھی، اس کی طرف اشارہ کر کے وہ یہ بات کر رہے تھے. ایک اور اہم بیان رانا ثناء اللہ نے جوابی وار کیا ہے. نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کو جواب دیا اور کہا کہ بیان دینے سے پہلے آپ شیخ رشید کا انجام دیکھ لیں. نواز شریف کے خلاف سازش کا خمیازہ عوام اور ملک نے بھگتا ہے. نواز شریف کے خلاف جھوٹے کیس بنا کر ملک اور عوام کے ساتھ دشمنی کی گئی. نواز شریف پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور نیچے عوام کی فورس ہے. رانا ثناء اللہ نے کہا کہ سرفراز بگٹی نواز شریف بارے بیان بازی سے اپنا قد بڑھانے کی کوشش نہ کریں. نواز شریف جیلوں کا سامنا پہلے بھی کر چکے ہیں. رانا ثناء اللہ نے یہ جوابی وار کیا ہے، کہا ہے کہ نواز شریف کی فکر چھوڑیں، آپ اپنے کام پر توجہ دیں. سرفراز بگٹی کا بیان حد سے تجاوز تھا، اسے حد سے تجاوز قرار دیا. کہا کہ نواز شریف ہمیشہ کی طرح عدالتوں میں قانونی تقاضے پورے کریں گے. اس بار بھی جب وہ وطن واپس آئیں گے وہ تمام تر قانونی تقاضے بھی پورے کریں گے. تو سرفراز بگٹی نے جو بات کی، جو بیان دیا، اس پر نون لیگ بڑی سیخ پائے. ایک کے بعد ایک بیان سامنے آ رہا ہے، بڑے سخت سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. میں تو یہ حیران ہوں صرف کہ بیان ان کا گرفتاری کے حوالے سے ہے کہ قانون کے مطابق ہم بات کریں گے، لیکن انہوں نے اس بیان کو بڑا سیریسلی لیا. اور اب وہ کہہ رہے ہیں، پہلے جاوید لطیف کا آپ نے ذکر کیا، اس کے بعد آپ نے بتا دیا رانا ثناء اللہ بھی اس پر کافی سیخ پا نظر آ رہے ہیں. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جی آپ بولیں. ہاں، اس کی یہ ریزن یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ شاید نگران سیٹ اپ سے ہیں اور اب وہ کام پر توجہ دی، کیونکہ اس سے پہلے جو نگران وزیر اعظم ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب، انہوں نے بھی ایک بیان دیا اور انہوں نے جب کہا کہ آنے والے دنوں میں جو الیکشن ہوں گے اس میں ایک پارٹی جس کا انہوں نے ذکر بھی کیا، چیئرمین پی ٹی آئی کا ذکر کیا، تو وہ بھی کچھ ہلکی ان پر تنقید تو کر رہے ہیں کہ انہیں اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن میں ایک بیان شامل کرنے سے پہلے یہ بھی بتا دوں کہ کاکڑ صاحب پر ایک اور بھی الزام لگ رہا تھا کہ نگران حکومت جو ہے وہ نون لیگ کی حکومت ہے. یہ الزام پیپلز پارٹی نے عائد کیا تھا اور ان پر یہ بلیم چل رہا تھا، لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے تھے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے. اسی حوالے سے
مزید بیان بھی آ رہے ہیں سامنے. شاہد حقان عباسی نون لیگ کے سینئر ترین رہنما رہ چکے ہیں, وہ یہ بات کرتے ہیں, وہ اس تمام صورتحال سے غیر مطمئن نظر آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ باجوہ رکاوٹ تھے تو حکومت اسے چھوڑ دیتی, نواز شریف وزیر اعظم بنے تو میں خود کو وزیر نہیں دیکھتا. انہوں نے کہا ہے کہ پارٹی کا عہدیدار ہوں, نہ ہی کسی مشاورت میں شامل ہوں, راستے کا تعین کریں پھر الیکشن میں جائیں, ورنہ الیکشن انتشار کے علاوہ کچھ نہیں دے گا. انہوں نے کہا کہ اگر پی ٹی آئی نے کام نہیں کیا تو ہم نے کیا کام کیے ہیں. شہباز حکومت میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور سپیڈ نظر نہیں آئی. اچھا, یہ اس طرح کے بیانات, پہلے سنتے ہیں کہ انہوں نے ایگزیکٹلی کہا کیا تھا شاہد خاقان عباسی صاحب نے. 16 دن میں بہت کچھ کر سکتے ہیں, 16 گھنٹے میں بھی کر سکتے ہیں. یہ بات نہیں, 16 مہینے ایک بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے. ہم نے بدقسمتی سے بہت سے فیصلے جو ہم کر سکتے تھے ہم نے نہیں کیے. اگر آپ کو رکاوٹ تھی, جنرل باجوہ رکاوٹ تھی آپ کی حکومت میں, تو حکومت چھوڑ دیتے, اسی وقت چھوڑ دیتے. اس کے بعد بھی آپ کو 8-9 مہینے ملے ہیں. اگر یہی کام کر لیتے. میں ابھی بھی پی ایم ایل این کے اندر ہوں, لیکن میں ٹی وی پر بھی کہا ہے کہ اگر آپ آگے کے راستے کا تعین نہیں کریں گے تو پھر میں الیکشن لڑنے کو بے مقصد سمجھتا ہوں. شاہد خاقان عباسی کا بیان آپ نے سنا جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے, اور بڑے ناراض نظر آ رہے ہیں. اس سے پہلے جب آخری دن تھا پارلیمنٹ کا, 16 ماہ کی گورنمنٹ کا جب آخری دن تھا, اس وقت بھی ان کا ایک بیان سامنے آیا تھا کہ تاریخ کی بدترین پارلیمنٹ کا خاتمہ ہوا ہے. اتنے سخت اسٹیٹمنٹ, اور ابھی تک ان کا تعلق تو نون لیگ سے ہی ہے. سینئر صحافی سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سلیم صاحب. بڑے ناراض ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب, اور یہ اب سے نہیں ہیں, بہت عرصے سے ہیں. کیا نون لیگ کوئی توجہ نہیں دے رہی ہے, ان کی ناراضگی کو کوئی خاطر میں نہیں لا رہی ہے, کیا وجہ ہے؟ آپ نے یاد کیا اپنے پروگرام میں. گزارش یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب جو کچھ اب فرما رہے ہیں, یہ بات انہیں بہت پہلے کرنی چاہیے تھی. وہ اس پورے سسٹم کا حصہ رہے ہیں. پوری پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے وہ اس میں اگر شامل نہیں ہوئے تو اس سے پہلے جتنی بھی حکومتیں ہیں وہ اس میں وزیر رہے. وہ حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا جب پرائم منسٹر اپنے علاوہ کسی کو بنانا تھا تو انہوں نے بھائی کے اوپر ترجیح دی. ان کو 1.5 سال تک وہ ان کے پرائم منسٹر رہے. ان کو تب تو کوئی خرابی نظر نہیں آئی. اچانک ان کی پارٹی میں ہر خرابی ہے تو پھر لٹکے میں کاہے کے لیے چھوڑ دینا اس کو. مطلب ایک ایسی پارٹی جو وہ سمجھتے ہیں کہ بدترین, تو کیا فیس سیونگ کے لیے ایسے بیان دے رہے ہیں؟ آبویسلی ان کو فیس سیونگ نہیں ہے. انہوں نے اب کسی کا اعلی کار بننا ہے. یہ صورتحال ہم پہلے دیکھ چکے ہیں چودھری نثار کے حوالے سے. یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے. جس طرح بالکل سلیم صاحب حال ہوا وہی آپ نے بالکل بجا فرمایا. بیکاز پیپلز پارٹی میں ہم نے دیکھا جب ان کے کوئی بھی سینئر لیڈران ایسے کوئی پارٹی کے خلاف بیان دیتے ہیں تو ان پر پارٹی ایکشن لیتی ہے. لطیف کھوسہ کی مثال ہمارے سامنے ہے, اعتزاز احسن کی مثال ہمارے سامنے ہے. اگر واقعی اتنے ناراض ہیں اور جیسے اینٹی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, اینٹی پارٹی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, تو نون لیگ کوئی ان کے خلاف کوئی ایکشن کیوں نہیں لیتی ہے؟ اب زیادہ دیر نہیں ہے, یہی ہوگا الٹیمیٹلی. پہلے گریسفلی چودھری نثار صاحب چھوڑ گئے تھے پارٹی کو, ایک طرف ہو کے بیٹھ گئے تھے. ان کو بھی چاہیے تھا کہ وہ بیٹھ جاتے. وہ پارٹی کے اندر رہ کے جس قسم کی تنقید کر رہے ہیں اور جس طرح نئی پارٹی بنانے کا اندیا دے رہے ہیں, یہ تو پارٹی کے مینیفیسٹو سے, پارٹی کی لائن سے, پارٹی کے ڈسپلن سے بغاوت ہے ایک طرح سے. میرا نہیں خیال کہ انہوں نے اپنے پورے کیریئر میں کوئی ایسے شاہکار مثالیں چھوڑی ہیں جس کے اوپر ان کو بہت ناز ہے اور اب ان کو وہ پارٹی چھوٹی دکھائی دیتی ہے, غلط دکھائی دیتی ہے. میں قطعاً بھی وکالت نہیں کر رہا ہوں مسلم لیگ نون کی, نہ مجھے کرنے کی ضرورت ہے. بخاری صاحب ایک رہنمائی فرمائیے گا, ایک رہنمائی فرما دیجیے گا. خاقان عباسی صاحب نے ایک اور بات کی ہے کہ راستے کا تعین کریں پھر الیکشن میں جائیں, ورنہ الیکشن انتشار کے علاوہ کچھ نہیں دے گا. اچھا سلیم بخاری صاحب قطع کلامی معاف کیجیے گا, آپ سے مزید بات بھی کریں گے. براہ راست آپ کو لیے چلتے ہیں ناظرین کو. ڈی آئی جی سی ٹی ڈی اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. اور جیسے کہ ایک ساتھی نے پوچھا کہ یہ جو پیسے یہاں سے جمع کرتے تھے کس مقصد کے لیے, تو یہ سر ٹیرر فائنانسنگ کے لیے استعمال ہوتے تھے. کارپوریشن کا مین مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہاں ہمارے شہریوں سے, ہمارے بزنس کمیونٹی سے پیسے زبردستی ان کو ڈرا دھمکا کے وصول کریں, اور ان پیسوں سے پھر ویپنز اور بارود اور گاڑیاں اور موٹر سائیکل اور یہ چیزیں خرید کے, اور پھر ہمارے جو شہری ہیں, معصوم شہری, ان کو, اور جو ہماری فورسز ہیں جو کہ ان کے خلاف برسر پیکار ہیں, ان کو نقصان دیا جائے. تو دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتے ہیں, اس لیے اس کو ٹیرر فائنانسنگ کہتے ہیں. تو سی ٹی ڈی نے کتنی تیاری کی ہے کہ اسی عام شہروں کی طرح ان کاروباری شخصیات کو تحفظ دے؟
देखें, जो रूटीन के जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस की ड्यूटी है। आपको पता है कि हम सबका अपना अपना तरीका कार है, दायरा कार है, उसके अंदर रह के हम अपना काम करते हैं। हमारी ये ड्यूटी बनती है काउंटर टेररिज्म में, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की ड्यूटी ये है कि जितने लोग भी लोगों की जान माल और इज़्ज़त को नुकसान देने के दर पे है और उसके लिए दहशतगर्दी, उनका मेन मकसद दहशतगर्दी है, लोगों के अंदर एक खौफ की फ़ज़ा कायम करना है, तो उसको रोकने के लिए CTD पर सर पे कार है। और रूटीन में जैसे अभी आप कह रहे हैं, क्योंकि अब आप देखें कि हमारी अगर 25 करोड़ आबादी है तो अब आप 25 करोड़ लोगों को सिक्योरिटी मैन टू मैन आप नहीं प्रोवाइड कर सकते। जो रेट ऑफ द गवर्नमेंट होती है वो एक एहसास का नाम है, और रेट ऑफ द गवर्नमेंट उसी तरीके सैकड़ों के हिसाब से हैं, तो आप सबको नहीं दे सकते सिक्योरिटी। लेकिन आप इन लोगों को पकड़ के, जब एक गैंग पकड़ा जाता है, जैसे अभी ये डिस्ट्रिक्ट मोमंद है, उसमें ये एक नेटवर्क, जब हम पूरी तरह इंशाल्लाह इनको पकड़ के और इस चीज़ को कंट्रोल कर लेंगे तो वो पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट में लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आएगा। तो हाल ही में जो भी एक वाक़या हुआ है जिसमें ताजिर रहनुमा को गिरफ्तार करके उसको पकड़ अगवा कर 10 करोड़ रुपए की डिमांड की गई, ये उसी वाक़ये की एक कड़ी है। दूसरी बताएं सर, आप लोगों के साथ और कौन से इदारे इस तस्दीक में आपका हिस्सेदार है, काम कर रहे हैं? इसी के साथ एक जी सवाल है कि अगवा की इन्होंने बात की है, सलाउद्दीन साहब के भाई का केस भी तस्दीक में आपका हिस्सेदार है, काम कर रहे हैं? इसी के साथ एक जी सवाल है कि अगवा की इन्होंने बात की है, सलाउद्दीन साहब के भाई का केस भी जो है वो अगवा था, उनको अगवा किया जा रहा था। क्या ये ग्रुप जो है उनके कत्ल में तो मुलविस नहीं था? दहशतगर्द तो वो यकीनन दहशतगर्द ग्रुप की ही वो कार्रवाई है जो आप बता रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट नाग में जो हुआ है, हमारे IG साहब के जो भाई थे, लेकिन ये जो ग्रुप जिसके बारे में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, ये मोमन तक इनका फोकस है। इनका जो मैंने आपको अभी बताया कि एक इनका कमांडर बिलाल है और दूसरा कासिम है, ये अफगानिस्तान में है। ये ज़्यादा मोमन में जो माइंस पे लोग काम कर रहे हैं, कंट्रैक्टर्स हैं या माइन ओनर्स हैं या लेस जिनको लीज मिली हुई है, उन लोगों से ये पैसे वसूल करते हैं। तो जो टांक वाला वाक़या था ये उसके साथ रिलेटेड नहीं है, और जिसका आपने अभी रेफरेंस दिया है कि 10 करोड़ वाला, वो इस गैंग का नहीं है। इस गैंग के अपने तकरीबन 13 के करीब FIR दर्ज हुई हैं, उनकी डिटेल हम आपके साथ अलहदा से शेयर कर देंगे, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक एक केस को बयान करना शायद आपके पास इतना वक्त भी ना हो और आपकी इतनी दिलचस्पी ना हो। लेकिन आपकी कंजम्पशन के लिए कि अगर आप उस पर एनालिसिस रिपोर्ट बनाना चाहें तो आपके साथ हम तो उस अफगानियों के हवाले से आप लोग किस तरह कार्रवाई करेंगे? वो तो अफगानिस्तान में बैठे, उनकी हुकूमत के साथ आप लोगों की कोई रबते हैं, लोगों का जो रिकॉर्ड है वो उनको हवाले किए और उनकी तरफ से कुछ जवाब आए? जी बिल्कुल, उसमें पहले भी हम भिजवा चुके हैं अफगानिस्तान की हुकूमत को अपनी वजारत ख़ारजा के ज़रिए। इसको MLA कहते हैं, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस। उसमें ये होता है कि जो पाकिस्तानी या गैर मुल्की लोग किसी और मुल्क में छुपे हुए हों और वहाँ से बैठ के क्राइम कर रहे हों या यहाँ क्राइम करके वहाँ मफरूर होके। पेशावर में DIG इमरान शाहिद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द सियासतदान टेलीफोन करके धमकाते थे। मजीद कुछ अहम खबरें भी हमने बहुत शामिल की। एक अहम उन्होंने बताया इस बारे में कि 2 अहम दहशतगर्द कलदम TTP से गिरफ्तार कर लिए गए हैं जो भत्ताखोरी में मुलव्वस थे। उनके मोबाइल फ़ोन भी बरामद कर लिए गए हैं, जबकि उनका कहना यह है कि अवाम अपने सिक्योरिटी इदारों पर यकीन रखें। बिल्कुल, और ये इंटेलिजेंस की कार्रवाई है, जो हमारे इंटेलिजेंस इदारे हैं उनकी कार्रवाई है, हमारे जवानों की मेहनत है, जिसकी वजह से ही इन दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया है। एक और अहम मामला है जिस पर हमने बात करनी है, फैज़ाबाद धरना केस की। बहुत अहम केस है। IB का नज़रसानी दरख्वास्त वापस लेने का फैसला सामने आया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के डिप्टी डायरेक्टर असदुल्ला खान ने मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर दी है और मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि IB फैसले के खिलाफ नज़रसानी अपील वापस लेना चाहता है। मुतफरिक दरख्वास्त मंजूर करके नज़रसानी दरख्वास्त वापस लेने की इजाज़त दी जाए। मुतफरिक दरख्वास्त में यह कहा गया है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के डिप्टी डायरेक्टर असदुल्ला खान ने मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर दी है, जिसमें कहा गया है कि IB फैसले के खिलाफ नज़रसानी अपील वापस लेना चाहती है। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि IB फैसले के खिलाफ नज़रसानी अपील वापस लेना चाहता है। मुतफरिक दरख्वास्त मंजूर करके नज़रसानी दरख्वास्त वापस लेने की इजाज़त दी जाए। यह अहम मामला है। IB फैसले के खिलाफ नज़रसानी अपील वापस लेना चाहती है। मुतफरिक दरख्वास्त दायर की गई। दरख्वास्त गुजार शेख रशीद के वकील अमानुल्लाह ने यह दायर की है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के डिप्टी डायरेक्टर असदुल्ला खान ने मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर दी है। IB फैसले के खिलाफ नज़रसानी अपील वापस लेना चाहती है। ये मुतफरिक दरख्वास्त दायर की गई है। आगे बढ़ें और एक और अहम मामला है। इंतखाबी अमल में किसी खास ग्रुप की हिमायत या मुखालिफत नहीं होगी। इंतखाबी अमल मुकम्मल साफ, शाफ और आज़ादाना होगा। निगरान वज़ीर आज़म की यकीन दहानी है। उन्होंने यहाँ बातचीत की है। गैर मुल्की TV चैनल को इंटरव्यू दिया है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का यह मौक़िफ़ है कि बदकिस्मती से सिविलियन इदारों की कारकर्दगी अच्छी नहीं रही। इंतखाबी हल्का बंदियों पर एतराज़ कानून साजी के मौके पर किया जा सकता था।
الیکشن کمیشن بھی کوئی غیر آئینی کام نہیں کر سکتا. چیئرمین پی ٹی آئی کو آئینی طریقے سے اقتدار سے الگ کیا گیا تھا. آئین میں حکومت کی تشکیل اور ہٹانے کا طریقہ کار موجود ہے. سابق وزیر اعظم امریکی سازش کے بیانیے سے خود پیچھے ہٹ گئے. بعض اوقات سیاستدان عوامی حمایت حاصل کرنے کے لیے ایسا بیانیہ بناتے ہیں. نگران وزیر اعظم کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے. انہوں نے کیا کہا یہ سنتے ہیں. That the electoral process would be relatively neutral, fair, free, and there wouldn't be any organizational or institutional involvement either in favor of one or B political group. So that's all we can say. As far as protest is concerned, if it remains peaceful, it is their basic democratic right. And we will try to protect the democratic right of any political party, be it PTI or PMLN or PPP or anyone. They do have the right to express their views. They do have the right to dissent within the prescribed norms of law. What we would be observing or would not allow, the kind of vandalism in the name of protest, or if people are going violent, that kind of situation cannot be acceptable to any demand. اسی گفتگو پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد. انتخابی عمل صاف اور شفاف ہوں گے, کسی گروپ کی حمایت یا مخالفت نہیں کی جائے گی. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا پیپلز پارٹی الزام عائد کری تھی نگران حکومت کے اوپر کہ شاید وہ نون لیگ کی حکومت ہے, بہت زیادہ ان کو متنازع بنایا گیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کوئی پوزیشن کلیئر کر رہے ہیں اپنی, ان کو بیان دینا پڑا ایسا؟ دیکھیں, پرائم منسٹر جب امریکہ میں تھے تو انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں ان کے بغیر بھی الیکشن ہو سکتے ہیں, جس کے بعد ایک تنقید کا سامنا تھا ان کو تو اس کو جو انہوں نے انٹرویو دیا ہے تو اس میں تو اب انہوں نے یہی کہا ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ اس کی بات کر رہے ہیں. تو مسئلہ صرف یہاں پہ نگران سیٹ اپ کو تھوڑا سا اپنے بیان بازی میں محتاط ہونا چاہیے, چاہے پرائم منسٹر ہوں, چاہے نگران وزیر داخلہ ہوں. نگران وزیر داخلہ نے نواز شریف کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ دی اور جب ان پہ پریشر آیا تو انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ واپس لے لی. تو نگران جو سیٹ اپ ہے بڑے مختصر مدت کے لیے ہے اور وہ صرف الیکشن کرانے کے لیے ہے. انہوں نے فیسلیٹیٹ کرنا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. تو محمد عادل, میں آپ کی بات میں چیز میں ایڈ کر دیتا ہوں. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو ایچ آر سی پی کا اس پہ رسپانس آیا تھا ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان کا کاکڑ صاحب کے بیان پر, جس میں انہوں نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی اور دیگر کارکنان اگر جیل میں بھی ہیں تو ان کے بغیر بھی منصفانہ الیکشن ہو سکتے ہیں. تو اس پر یہ کہا گیا ایچ آر سی پی کی جانب سے کہ یہ ایک غیر جمہوری ہے, غیر ذمہ دارانہ ہے. اسی پر ہم بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ فیصل کریم کنڈی بھی موجود ہیں, پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. فیصل کریم کنڈی صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. یہ تمام تر معاملہ آپ کے سامنے ہے, آپ کی جماعت تنقید کرتی رہی ہے. ہم نے خود دیکھا جی کہ آپ نے پیپلز پارٹی نے موقف اپنایا کہ جو حکومت ہے نگران حکومت اس کا تعلق شاید نون لیگ سے ہے. تو کیا ان کو یہ جسٹیفیکیشن دینی پڑی آپ کو کہ جی ہمارا تعلق نون لیگ سے نہیں, ہم صاف شفاف الیکشن کروائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سی سی کی 2 میٹنگز ہوئی ہیں اور اس کے بعد سینئرز کی بھی میٹنگ ہوئی, اس میں ہمارے پارٹی کے دوستوں کے کچھ خدشات تھے پنجاب کے حوالے سے کہ وہاں پر جتنی بھی ٹرانسفر پوسٹنگز ہو رہی ہیں اور خاص کر پولیس میں ڈی پی او, ڈی آئی جیز یا ایڈمنسٹریشن میں ڈی سی یا کمشنر یا ایڈمنسٹریشن لیول پہ کوئی پوسٹنگ ٹرانسفرز ہو رہی ہیں وہ پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹس کے کہنے پہ ہو رہی ہیں. تو یہ خدشات ہمیں تھے, ہم نے یہ پارٹی میں سی سی میں بھی رکھے. ہم نے پریزیڈنٹ زرداری صاحب کو اس پہ سی سی نے اختیار دیا ہے کہ وہ جا کے اپنی اتحادی جماعتوں میں جو ہماری تھی اس سے بات کریں کہ یہ چیزیں ہیں. سندھ میں بھی ایسے ہمارے دوستوں نے یہ ریزرویشن شو کی کہ وہاں پر جو ترقیاتی کام ہے, خاص کر سولرائزیشن جو آف ہاؤسز جو وہاں پر شروع تھیں یا فلڈ کے حوالے سے جو نئے گھر بن رہے تھے اس کے حوالے سے جو اور باقی اسکیموں پہ آن گوئنگ اسکیمز پہ جو پابندی لگائی گئی ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ پورے پاکستان میں ایک قانون ہونا چاہیے. جو قانون خیبر پختونخوا کے لیے ہے, پنجاب کے لیے ہے, وہی سندھ کے لیے ہونا چاہیے, وہی بلوچستان کے لیے ہونا چاہیے.
تو میں باقی اچھا فیصل کریم کنڈی صاحب آپ کی بات آپ کا پوائنٹ آ گیا لیکن جب یہ نگران سیٹ اپ بن رہا تھا آپ پی ڈی ایم گورنمنٹ کا حصہ تھی پیپلز پارٹی اتحادی تھی اور سارے مشورے مل بیٹھ کر ہوتے تھے لیکن اب اس طرح کی اسٹیٹمنٹ سامنے آنا اس کی سمجھ نہیں آ رہی. ایک تو یہ بات, دوسری بات جو نگران وزیر داخلہ صاحب ہیں بگٹی صاحب ان کی جو اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے گرفتاری کے حوالے سے نواز شریف کی جس پر نون لیگ کے رہنما بھی بہت سیخپا ہو گئے ہیں غصے میں آگے سے کاؤنٹر اسٹیٹمنٹ بھی دے رہے ہیں, اس پر پیپلز پارٹی کا کیا سٹینڈ ہے؟ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب پی ایم ایل این کے ایک لیڈر ہیں, وہ جب بھی آنا چاہیں وہ آ سکتے ہیں, بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا, ابھی بھی آ رہے ہیں, اچھی بات ہے, لیکن ان کی لیگل ٹیم نے اپنی کارروائی پہلے کرنی ہوگی. دیکھیں میاں نواز شریف صاحب جیل سے علاج کے لیے باہر گئے ہیں, تو جو بھی لیگل کارروائی ہے اگر ان کو ریلیف ملتی ہے عدالتوں سے تو ویل اینڈ گڈ, اگر نہیں ملتی ہے تو پھر تو انہوں نے اپنی سزا پوری کرنی ہے. تو اس میں تو میں یہ کم از کم یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ آ کر جو ہے وہ جلد سے اور ریلی شروع کر دیں گے. فیئر انف. جو بھی ان کو اچھا فیصل کریم کنڈی صاحب عدالتوں کا ان کو سامنا تو کرنا پڑے گا, بچا فرمایا آپ نے. فیصل کریم کنڈی صاحب آپ کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں, اس کے علاوہ جب پی ٹی آئی پر پابندی لگنے کی باتیں ہو رہی تھیں تو انہوں نے حمایت کی تھی کہ کسی بھی پارٹی پر پابندی نہیں لگنی چاہیے. تو ابھی جو نگران وزیر اعظم نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ایک پارٹی کے بغیر بھی الیکشن ہو سکتا ہے, تو سر پھر الیکشن فیئر نہیں ہوگا. اگر الیکشن فیئر نہیں ہوگا دوبارہ سے سیاسی عدم استحکام کی طرف جائے گا پاکستان, تو پھر سے دوبارہ ہم وہی سینیریو دیکھ رہے ہیں جو 2018 کے بعد ہوا تھا. دیکھیں نگران وزیر اعظم نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے اس کی کلیریفیکیشن تو وہ خود کر سکتے ہیں یا ان کے ترجمان جو انفارمیشن منسٹر ہے وہ ان کا جواب دے سکتے ہیں. لیکن جو بات انہوں نے کی ہے اس کو میں آگے بڑھا تو یہ کہوں گا کہ دیکھیں الیکشن اگر ہوں گے, الیکشن میں اگر تحریک انصاف کے چیئرمین یا ان کے لیڈران جو ہیں اگر وہ 9 مئی میں ملوث ہے اور ان کو عدالت سزا دیتی ہے اور ان کو ڈسکوالیفائی کرتی ہیں جو بھی ہے, تو وہ تو ڈیفینیٹلی اس کے بغیر ہوں گے. اگر ان کو ڈسکوالیفائی نہیں کرتی اور ان کو الیکشن لڑنے کا موقع دیتی ہے اور الیکشن لڑیں گے, ایک رہنمائی فرمائیے گا. مشاہد حسین سید کا ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے, آپ نے یقینی طور پر وہ دیکھا ہوگا, اس میں وہ کہتے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی سے مدر آف آل ڈیلز ہوگی. کیسا دیکھتے ہیں آپ اس بیان کو؟ دیکھیں اب ڈیل کرنے والے تو آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں. یہ سٹیٹمنٹ تو آئی ایس پی آر شاید دے سکے, اور مشاہد حسین صاحب تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ ڈی جی ایس پی آر ہیں کچھ ہیں. ہر کوئی آج کل سیاست کے لیے اپنے مفروض استعمال کر رہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے. آپ لاہور میں ہیں یا اسلام آباد میں یا بڑے شہروں میں جائیں, کوئی کہتا ہے نگراں حکومت اتنے دنوں کے لیے آئی ہے, اتنے سالوں کے لیے آئی ہے. کوئی ڈیل کی بات کرتا ہے, کوئی کہتا ہے پی ایم ایل این کے ساتھ ڈیل ہو گئی, کوئی کہتا ہے پی ٹی آئی کے, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ مدر آف آل ڈیل ہے, پھر فادر آف آل ڈیل آ جائے گا, اس کے بعد پھر سسٹر آ جائے گی, کیا پتہ کیا کیا چیزیں چلتی ہیں. تو جب الیکشن آئے گا میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو فیصل صاحب عادل صاحب بھی اسمائل کر رہے ہیں, وہ بھی کچھ بات ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا فیصل صاحب ابھی آپ نے جو باتیں کی کہ سندھ میں جو کچھ ہو رہا ہے, جو پنجاب میں تعیناتیاں ہو رہی ہیں نون لیگ کے کہنے پر, اس پر پیپلز پارٹی کیا کرے گی؟ خاموش بیٹھے رہیں گے آپ لوگ؟ نہیں دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے بہت جلد سی سی کا, اس میں پیپلز پارٹی فیصلہ کرے گی کہ ہمارا آئندہ کا عمل کیا ہوگا, کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ہم پہلے بھی خاموش نہیں, ہم نے ڈکٹیٹروں کا بھی مقابلہ کیا ہے, ہم نے حکومتوں کا بھی مقابلہ کیا ہے, ہم میں پھر بھی طاقت ہے کہ ہم کر سکتے ہیں. کنڈی صاحب محمد عادل آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں. محمد عادل آپ سوال کر سکتے ہیں. میں فیصل صاحب سے یہی سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ فیصل صاحب چونکہ مسلم لیگ نون آپ کی اتحادی رہی ہے, تو کیا یہ معاملہ زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب کے ساتھ کوئی ٹیک اپ کیا ہے معاملہ, یا نواز شریف صاحب جب پاکستان آئیں گے جب ٹیک اپ کرے گی پیپلز پارٹی یہ معاملہ؟ دیکھیں میں نے پہلی بات کی ہے کہ ہماری سی سی میں زرداری صاحب نے یہی بات کی تھی کہ آپ مجھے اختیار دیں, اور پوری سی سی نے پریزیڈنٹ زرداری صاحب کو اختیار دیا کہ اپنی اتحادی جماعتوں کے ساتھ بات کریں گے. اب اگلی سی سی میں انہوں نے ہمیں اس پہ جو ہے وہ اپڈیٹ کرنا ہے کہ اتحادی جماعتوں کے ساتھ ان کی کیا بات چیت ہوئی, کیا بات چیت نہیں ہوئی, کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو اس کے بعد ہی میں اس پوزیشن میں ہوں گا کہ آپ کو میں بتا سکوں گا کہ کیا ہوگا. لیکن ہماری یہ خواہش ہے اور ہم ہر پاکستانی کی یہ خواہش ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے چاہیے, آر او الیکشنز نہیں ہونے چاہیے, اور ٹی ایس نہیں بیٹھنا چاہیے, دھند نہیں ہونی چاہیے, اور بکسے جو ہے جس میں ووٹ ڈالا جائے وہ اسی کے لیے ووٹ گنا جائے جس کے لیے ڈالا جائے. ہم اسی قسم کا الیکشن چاہتے ہیں, چاہے وہ جس جماعت کو بھی عوام ووٹ کرتی ہے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اس ملک پر حکمرانی کرے.
بہت بہت شکریہ. فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے. محمد عادل ڈائریکٹر نارتھ بھی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. ساری گفتگو آپ نے سنی. پیپلز پارٹی ابھی تک کوئی کلیئر سٹیٹمنٹ نہیں دے پا رہی ہے, کوئی کلیئر بیانیہ ان کی جانب سے بلڈ نہیں کیا جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے کہ پیپلز پارٹی شاید وہ بھی نواز شریف کے انتظار میں ہے کہ وہ آ کے کس طرح کا بیانیہ بلڈ کرتے ہیں, پھر اس کے کاؤنٹر میں اس کو کس طرح سے اس کو کاؤنٹر کیا جائے گا, اس بیانیے کو کس انتظار میں ہے پیپلز پارٹی؟ دیکھیں, پیپلز پارٹی کی طرف سے جو ہے بلاول بھٹو نے ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی تھی, اور بعد میں جب ان پر ایک پریشر آیا جو انہوں نے پھر یہ جو ہے ڈائیورٹ کیا نون لیگ کی طرف سے. دیکھیں, نون اس طرح اس وقت جو ہے وہ بھی اقتدار کا حصہ تو نہیں ہے, گو کہ نگران جو فیڈرل نگران سیٹ اپ ہے اس میں بہت سارے جو وفاقی وزراء ہیں ان کا کسی نہ کسی دور میں نون لیگ کے ساتھ تعلق رہا ہے, لیکن وہ بیوروکریٹس ہیں زیادہ تر اس میں. تو اس بنیاد پر تو الزام نہیں لگایا جا سکتا. جو بیوروکریٹس ہیں اس میں جو میجر لوگ ہیں ان میں انہوں نے پیپلز پارٹی کے دور میں بھی سرو کیا ہے. اب جو پیپلز پارٹی ہے وہ بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے رویہ دیکھ رہی ہے کہ نواز شریف کی واپسی کے بعد اسٹیبلشمنٹ کا موڈ کس طرف ہوگا, کیونکہ ابھی جب نواز شریف جو انہوں نے وہاں سے آنے سے پہلے جو ایک تقریر کی ہے جس میں انہوں نے 2 سابق جرنیلز کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے, تو اب پاکستان جب نواز شریف آئیں گے اور تھوڑا سا بیانیہ بھی انہوں نے چینج کر لی ہے. آپ نے یقینی طور پر بہت سارے اہم چیزوں کو ایکسپلین کیا. یہاں پر وقت ہوا بریک کا, آپ ہمارے ساتھ رہیں, پھر مزید خبریں شامل کرتے ہیں. ویلکم بیک ٹو پاکستان لائیو. تو بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے فیض آباد دھرنا کیس کے حوالے سے. آئی بی کا نظر ثانی درخواست واپس لینے کا فیصلہ سامنے آ چکا ہے. انٹیلیجنس بیورو کے ڈپٹی ڈائریکٹر اسد اللہ خان نے متفرق درخواست دائر کر دی ہے. یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ آئی بی فیصلے کے خلاف نظر ثانی اپیل واپس لینا چاہتا ہے. متفرق درخواست منظور کر کے نظر ثانی درخواست واپس لینے کی اجازت دی جائے. اہم یہ معاملہ ہے اور انٹیلیجنس بیورو کے ڈپٹی ڈائریکٹر اسد اللہ خان نے متفرق درخواست دائر کر دی ہے. آئی بی فیصلے کے خلاف نظر ثانی اپیل واپس لینا چاہتی ہے. یہ موقف اختیار کیا گیا ہے درخواست میں. درخواست گزار شیخ رشید کے وکیل فیض آباد دھرنا کیس کی ہم بات کر رہے ہیں. آئی بی کا نظر ثانی کی درخواست واپس لینے کا فیصلہ سامنے آیا ہے. اس حوالے سے ایک درخواست بھی دائر کر دی گئی ہے. اور اب یہ خبر کہ سپریم کورٹ کے نیب ترمیمی ایکٹ کے فیصلے کے بعد احتساب عدالت میں اہم پیش رفت ہوئی ہے. اسحاق ڈار کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات نیب ریفرنس دوبارہ کھل گیا ہے. احتساب عدالت نے اسحاق ڈار کو 10 اکتوبر کو طلب کر لیا ہے. اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں. سپریم کورٹ کے نیب ترمیمی ایکٹ کے فیصلے کے بعد اہم پیش رفت ہوئی ہے. احتساب عدالت نے اسحاق ڈار کو طلب کر لیا ہے اور احتساب عدالت میں یہ اہم پیش رفت ہوئی ہے. اسحاق ڈار کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات دوبارہ کیس کھل چکا ہے اور اسحاق ڈار کو 10 اکتوبر کو ایک بار پھر طلب کر لیا گیا ہے. سپریم کورٹ کے نیب ترمیمی ایکٹ کے فیصلے کے بعد یہ اہم پیش رفت ہوئی ہے. اثاثہ جات کا ریفرنس دوبارہ کھل چکا ہے. اسحاق ڈار کے خلاف یہ ریفرنس ہے اور 10 اکتوبر کو احتساب عدالت نے اسحاق ڈار کو طلب بھی کر لیا ہے. بالکل 10 اکتوبر کو طلب کیا گیا. اسحاق ڈار کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات نیب ریفرنس دوبارہ کھل چکا ہے. احتساب عدالت نے اسحاق ڈار کو 10 اکتوبر کو طلب کر لیا ہے. سپریم کورٹ کے نیب ترمیمی ایکٹ کے فیصلے کے بعد احتساب عدالت میں یہ اہم پیش رفت ہے. اسحاق ڈار کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات نیب ریفرنس دوبارہ کھل چکا ہے اور احتساب عدالت نے اسحاق ڈار کو اس حوالے سے 10 اکتوبر کو طلب کیا ہے. سپریم کورٹ کے نیب ترمیمی ایکٹ کے فیصلے کے بعد احتساب عدالت کی یہ اہم پیش رفت ہے جس سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ اسحاق ڈار کو 10 اکتوبر کو بلایا گیا ہے اور یہ آمدن سے زائد اثاثہ جات کا ریفرنس ہے. سپریم کورٹ کے نیب ترمیمی ایکٹ کے فیصلے کے بعد یہ ایک اہم پیش رفت ہے کہ اسحاق ڈار کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات نیب ریفرنس دوبارہ کھل چکا ہے. آگے بڑھیں, اب بات کریں چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے. تو اڈیالہ جیل نہیں جانا چاہتا, اٹک جیل میں ایڈجسٹ ہو چکا ہوں. چیئرمین پی ٹی آئی نے خصوصی عدالت کے سامنے یہ بیان دے دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اپنے وکلاء سے کہوں گا کہ وہ درخواست واپس لے لیں. اٹک جیل میں ایڈجسٹ ہو چکا ہوں, واپس نہیں جانا چاہتا. وکلاء سے یہ کہا جائے گا کہ درخواست واپس لے لیں. چیئرمین پی ٹی آئی کا عدالت میں یہ اہم بیان سامنے آیا ہے اور اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ اپنے وکلاء سے وہ بات بھی کریں گے کہ وہ درخواست کو واپس لے لیں. چیئرمین پی ٹی آئی کا عدالت میں یہ بیان سامنے آیا ہے.
चेयरमैन पीटीआई ने बयान दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल एक हुक्म जारी किया था कि उन्हें अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया जाए, लेकिन आज चेयरमैन पीटीआई ने कह दिया कि वो यहाँ पर एडजस्ट हो गए हैं। दूसरी जानिब लीगी रहनुमा मुशाहिद हुसैन सैयद इलेक्शन में पीटीआई को बाहर न रखने के हामी निकले हैं। कहते हैं कि मुतबर इलेक्शन कराने हैं तो फिर बशमूल पीटीआई किसी को बाहर नहीं रख सकते। उन्होंने कहा कि कैदी नंबर 804 पकड़ा ही नहीं दे रहा, कैदी नंबर 804 संभाला ही नहीं जा रहा, तो सबक सीखें इससे। लगता है चेयरमैन पीटीआई से मदर ऑफ ऑल डील्स होगी। सबको साथ लेकर चलें, अगर अब तसादुम हुआ तो मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सीनियर सियासतदान मुशाहिद हुसैन सैयद का ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई वैसे भी यू टर्न के माहिर हैं। उन्होंने कहा है कि कैदी नंबर 804 संभाला ही नहीं जा रहा। आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। नईम और रहमान कराची में मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। उसका पीओबी का हॉस्पिटल एक बेहतरीन अस्पताल है जिसमें कोई मरीज इस बुनियाद पर वहां से नहीं आ सकता कि वो पैसे नहीं दे सकता। जो नहीं दे सकता उसको 100% फ्री करते हैं और वैसे भी अर्जा निरखों पे आंखों का बेहतरीन इलाज वहां पर किया जाता है। तो ये एक लिस्ट है पूरी खिदमत की जो फरीजा अल खिदमत अंजाम दे रही है और हमारे आइंदा के भी प्रोजेक्ट्स इंशाल्लाह अनकरीब आप देखेंगे कि वो लॉन्च होंगे। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये काम हुकूमतों और रियासतों के करने का है। हम हैरान हैं कि सब कुछ इख्तिदार पे कब्जा करने के बाद अब एक स्प्रे करने की भी जहमत हमारे मेयर साहब और हमारी ये बल्दिया नहीं कर रही है। ये बराह रास्त KMC कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जिसका मेयर रिस्पॉन्सिबल होता है कि उसके डोमेन में आता है, ये टाउन के डोमेन में भी नहीं आता। तो जब KMC के पास स्प्रे करने की सलाहियत भी मौजूद है, वो जो स्प्रे गन्स हैं वो भी मौजूद हैं, अमला भी मौजूद है, तनख्वाहें भी जा रही हैं, गाड़ियां भी मौजूद हैं, डीजल की पर्चियां और पेट्रोल की पर्चियां भी बन रही हैं, तो फिर कराची के शहरी ये सवाल करते हैं कि कब्जा मेयर साहब ये काम कम से कम इतना काम तो कर दें कि वो स्प्रे ही करवा दें। वो भी जमात इस्लामी और अल खिदमत कर रही है और पीपल्स पार्टी के टाउन्स और यूसी में भी करेगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। हाफिज नईम साहब अभी बाकायदा मुहिम का आगाज़ मशीन चला के इफ्तिताह करेंगे और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राशिद कुरैशी साहब और मैनेजर शहजाद खलील साहब रहनुमाई करें। गाड़ी तक जाएंगे हाफिज साहब और इंशाल्लाह ताला मशीन को ऑपरेट करके इस मुहिम का आगाज़ करेंगे। और ये जो आपके सामने ऐलान कर रहे हैं काजी सैयद सदरुद्दीन साहब हैं कि जो हमारी जो पूरी कम्युनिटी सर्विसेज हैं उसको लीड करते हैं अल खिदमत कराची में, उसके हेड हैं और माशाल्लाह से भरपूर तरीके से ये काम होता है और साथ साथ ये अपनी दीगर फ़राइज़ भी अंजाम देते हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईम और रहमान मीडिया से बातचीत कर रहे थे और उन्होंने काफ़ी तनकीद की और उन्होंने कहा कि KMC के पास तमाम तरह सहूलियात मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी स्प्रे नहीं कर रहे। वो स्प्रे हम अपने मदद आपके तहत कर रहे हैं, खिदमत फाउंडेशन स्प्रे कर रही है और तमाम तरह सहूलियात के बावजूद ऐसा ना करना बहुत ही अफसोसनाक है। आगे बढ़ते हैं। पीटीआई के जो वाइस चेयरमैन उनकी बात करें, शामिमोद कुरैशी ने अदालती पेशी के मौके पर सहाफ़ियों से बातचीत की है और उन्होंने कहा है कि नीयत साफ़ और दामन साफ़ है, बेकसूर हैं, अल्लाह बेनियाज है, वो जब चाहे दिल बदल सकता है, वो जब चाहे फ़ैसले पलट सकता है। फिर भी अदल व इंसाफ तुझसे उम्मीद पा रहे हैं। पीटीआई को इलेक्शन ना लड़ने दिया गया तो इलेक्शन बेमानी हो जाएगा, इलेक्शन की अहमियत ख़त्म हो जाएगी। पीटीआई के बगैर इलेक्शन की अहमियत न होने के बराबर है। बिल्कुल, ये वो बयान है, ये वो चीज़ है या ये वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिसका इजहार किया जा रहा है। ख़ास तौर पर जब से अनवारुल हक काकड़ ने वो बयान दिया कि वो अगर जेल में भी हैं चेयरमैन पीटीआई या कारकुनान जेल में भी हैं तो उसे फ़र्क नहीं पड़ता, इलेक्शन उनके बगैर भी हो सकते हैं। जिसके बाद हम देख रहे हैं कि HRCP की जानिब से बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है। कह रहे हैं कि पता नहीं ये बर्फ़ पिघलेगी भी या नहीं। उन्होंने क्या कहा, ये सुनते हैं। नीयत साफ है, दामन साफ है, बेकसूर है, अल्लाह बेनियाज है, वो जब चाहे दिल बदल सकता है, वो जब चाहे फैसले पलट सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ नकरदा गुनाहों की सजा पाना है, फिर भी अदल व इंसाफ तुझसे उम्मीद पा रही है। सब पीटीआई पर पाबंदी लगी तो क्या करेंगे, क्या कहेंगे अगर पीटीआई को इलेक्शन न लड़ने दिया गया तो? अगर पीटीआई पर इलेक्शन न लड़ने दिया गया, इलेक्शन बेमानी हो जाएगा, बेवक़्त हो जाएगा, उस इलेक्शन की कोई अहमियत ख़त्म हो जाएगी। पीटीआई के बगैर इलेक्शन की अहमियत न होने के बराबर होगी। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। हम जब तक सेटिस्फाई नहीं होंगे हम आँख में यूज़ रोक दिया है।
البتہ جو کینسر کے مریض لے رہے ہیں ان میں نہیں روکا, وہ انٹراوینس لگ رہی ہے, وہ ایسے ہی چلتی رہے گی تاکہ ان کی علاج میں کوئی خلل نہ آئے, کیونکہ پہلے شروع پہ ہم نے بالکل روک دیا تھا اس کا. وہ بیچز جو انڈر کویسچن ہیں, 2 بیچز 3218 اور 839, ان کو ہم نے فی الحال ریٹین کیا ہے کہ جب تک رپورٹیں نہیں آتی پھر ان کو ریلیز دیں گے. اگر رپورٹ صحیح آئی, اگر اس میں انفیکشن آیا تو ظاہر ہے اس کو ڈسٹروائے کریں گے. تو اس میں انفارمڈ کنسنٹ بھی آج ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب بھی اگر الاؤ کریں گے تو مریض کو شعور دیں گے, اس کو پورے طریقے سے بتایا جائے گا. اور ریٹن انفارمڈ کنسنٹ کافی نہیں ہوگی, اس کی ریکارڈنگ چاہیے مریض کی, کہ مریض کو ایکسپلین کیا گیا ہے اس کے بینیفٹ اور رسک, اور پھر اس کو بتایا گیا کہ اس میں آپ کو رسک بھی ہو سکتا ہے, اور پھر اگر مریض اگری کرتا ہے پھر اس کو یوز کیا جا سکے گا. تو میں نے اب جو باقی میرے بھائی جو ہیں وہ کریں گے آپ پہ. اس میں ہم نے ڈریپ کے لوگوں کو بھی انکارپوریٹ کیا ہے. ابھی فیڈرل منسٹر صاحب سے بات یہیں بیٹھ کے ہوئی ہے, ندیم جان صاحب سے, ان کے بھی لوگ ہم بیچ میں ڈال رہے ہیں. اور ہماری خواہش یہی ہے کہ جو بھی گناہ گار ہے وہ زیرو ٹالرنس ہوگی. چیف منسٹر صاحب کا بھی یہی ہے, اور بالکل ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا, اور ہم آپ کو بالکل اپ ڈیٹڈ رکھیں گے اس بارے میں. اور یہاں کسی بھی بے گناہ کو وہ بھی بتائیں, اور وہ بھی بتائیں اگر ان کو 3 دفعہ لگا اور 1 دفعہ ان کو تکلیف ہوئی ہے لگنے میں, انفیکشن ہوئی ہے, تاکہ ہم اس کا انفیکشن ریٹ وغیرہ پہلے کا بھی کیلکولیٹ کریں. ابھی تو ایک وسل بلوئنگ ہوئی کہ مجھے فون آیا صبح, چودھری منظور صاحب پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں, قصور سے آیا کہ ان کے بھائی کو یہ معاملہ ہوا, تو پھر ہم سارے انوالوڈ ہوئے, تو وسل بلوئنگ ہوئی. اگر وہ نہ فون آتا تو شاید آج تک اور مریض بھی افیکٹ ہو چکے ہوتے. تو اب میں جمال ناصر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آپ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم پروفیسر جاوید اکرم نے بہت ساری باتیں کی, لیکن سب سے پہلے تو میں اپنے سچی بات ہے کہ میری خوش نصیبی ہے, مجھے چیف منسٹر بھی ایسا ملا, اور میرے پروفیسر جاوید اکرم جو میرے استاد ہیں مجھے وہ بھی ایسے ملے, اور ہمارے چیف منسٹر نے آتے ہی کل سے ہمیں نا ایک ٹانگ پہ کھڑا کیا ہوا ہے کہ نہیں یار اس کام کو کرنا ہے. دوسری چیز جو ہے نا, میں آپ کے میڈیا کا یقین کریں اتنا شکر گزار ہوں کہ یہ ہم اکیلے نہیں کام کر سکتے. تو اس دفعہ اتنی خوبصورت مثال پیش ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ میڈیا اور حکومت دونوں نے مل کے جس طرح اس کو ٹیکل کیا ہے, یقین کریں میں اتنا خوش ہوں کہ آپ نے جو پازیٹیو رول ہمارے ساتھ, اور اس میں ظاہر ہے تھوڑا سا ہمارا بھی, آپ کا اگر 90% 10% میرا سر کا اس لیے ہے کہ ہم نے 24 آورز اپنے موبائل اوپن رکھے, ہم بھاگے نہیں ہیں, یا ہم نے موبائل بند کر کے نہیں بیٹھ گئے کہ چلو جی جیسے پرانے لوگ کرتے تھے. اور اس کا ایک فائدہ کیا ہوا, سب سے بڑا فائدہ جو ہمیں ہوا کہ ہم یہ 68 مریض اکٹھے کیے ہیں, یقین کریں یہ میڈیا کی وجہ سے کیے ہیں, کیونکہ ہمارے جو آفیسر تھے, ہمارے انسپیکٹر تھے, ہر اس جگہ تک نہیں پہنچ سکتے جہاں یہ میڈیا پہنچتا ہے. تو اس کے 2 فائدے ہمیں ہوئے. ایک وہ تمام مریض جب ان کو پتہ چلا کہ یار یہ ٹیکہ لگنے سے یہ مریض پہ پرابلم ہوئی ہے, تو انہوں نے فوراً امیجیٹلی ہم سے رابطہ کیا. اسی طرح وہ ڈاکٹر جو بڑی گاؤں میں اور چھوٹے علاقوں میں بیٹھے ہوئے تھے, تو یہ ایک اتنا پازیٹیو امیج گیا ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر ہم میڈیا اور حکومت مل کے لوگوں کی فلاح کے لیے, بہبود کے لیے چلیں, تو اس کا فائدہ ہوا کہ ہم نے اتنا ایکشن تیزی سے کیا کہ یہ 68 کے بجائے شاید ہو سکتا ہے 600 ہو جاتے اگر ہمیں نہ پتہ چلتا اور آپ ہمارے ساتھ یہ تعاون نہ کرتے. تیسری چیز, اب جو ایک چیز ہے نا, وہ یہ ہو رہا ہے کچھ مافیاز بھی ایکٹیویٹ ہو رہے ہیں. وہ اس طرح ہو رہے ہیں کہ میں بہت بڑا اتحادی ہوں اس ٹیکے کو کنٹینیو کرنے کا. یہ نہیں کہ میں نے ان سے کوئی پیسے لے لیے ہیں, کیونکہ اس ٹیکے کی قیمت ہے 28,000 روپے, اور اگر اس ٹیکے کی ڈوز نکالیں, اس 28,000 سے 1.25 ملی گرام کا ٹیکہ بنائیں تو 80 ٹیکے نکلتے ہیں, جن کی مالیت 400 سے 500 ہوتی ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ اس کے مقابلے میں ایک اور کمپنی کا میں نام نہیں لوں گا, کم از کم ٹیکہ 40,000 کا ہے. اگر آپ 80 مریضوں کو لگائیں گے تو وہ 32 لاکھ کا بن جائے گا, اور اگر آپ 1 لاکھ والا ٹیکہ لگائیں گے تو وہ 80 لاکھ کا بن جائے گا. ابھی یہ بھی ایک بہت بڑی گیم چل رہی ہے کہ یار غریب جو پہلی روٹی کو ترسا ہوا ہے, ہم نے بڑے, اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا اس دفعہ بہت اچھا رول ادا کیا. 2 باتیں بڑی اس میں کلیئر کرنی کی جو آپ نے بھی کی اور میں نے بھی کی, کہ نہ یہ جعلی ٹیکہ ہے اور نہ ہی یہ گھر میں تیار ہوا ہے یا کوئی لوکل تیار ہوا ہے. ایک چیز کلیئر ہے کہ یہ ٹیکہ اوریجنل تھا, اور یہ کہاں سے چلا ایک دماغ میں اور بھی آئی کہ جب یہ سوئٹزرلینڈ, ہم تو سمجھتے نا ہم ہی برے ہیں, لیکن سوئٹزرلینڈ سے جب یہ ٹیکہ چلتا ہے,
اس کے بعد پتہ نہیں دبئی سے ہو کے آتا ہے، کس ایئر لائن سے ہو کے آتا ہے، یہاں پہنچتا ہے، پہنچنے کے بعد اس کی کتنی دیر وہاں رہا، وہاں ٹمپریچر کے کیا حالات تھے، کیا جہاز میں ٹمپریچر تو نہیں خراب ہوا. ہم نے یہ بھی انویسٹیگیشن کرنی شروع کی ہے. تو 4 ہمارے مراحل ہو گئے. ایک وہ جب وہاں سے چلا، ایک یہاں جب اسٹور ہوا، ایک یہ جب ڈسٹریبیوٹ ہوا، اور ایک جب وہ ٹرانسپورٹ ہوا. تو اس پہ بھی کام ہو رہا ہے جی، وہی ڈسپینس ہوا. اچھا، دوسری یہ بڑی سر اچھی بات کی ہے کہ بیسیکلی یہ بنایا نہیں گیا، ڈی کانسٹیٹیوٹ نہیں ہوا. جو ٹیکہ بنا ہوا تھا اس سے سمپل سرنجوں میں بھرا ہوا ہے. اب یہاں جو تھا منافع خوروں کا رول شروع ہو گیا کہ یہی 28,000 کا ٹیکہ کسی کو انہوں نے 5,000 کا بھی بیچا ہے، کسی کو 4,000 کا بیچا ہے، اور ایک ٹیکے سے انہوں نے ایک نہیں بلکہ اب تو میں سمجھ رہا 2-3 لاکھ روپے کمائے ہیں. چھوٹے والے ٹیکے کی بات کر رہا ہوں جو 4 ml کا ہے. تو اس پہ بھی ہم نے جو ہے وہ بڑا کیا ہوا ہے. اور ابھی ہم نے ایڈیشنل چیف سیکرٹری صاحب سے بھی میٹنگ کی ہے، اور ہم نے کہا ہے خدا کے واسطے ان 2 بندوں کو پروڈیوس کر دیں. ہماری اب بدنامی ہیلتھ کی اپنی اتنی نہیں ہو رہی جتنی ہم کو نہ پکڑنے پہ ہمارے مسائل آ رہے ہیں. اس کے علاوہ کہ ہم نے یہ بھی کیا کہ ابھی سر نے جس طرح سر اور میں نے مل کے ہم نے ایک کمیٹی بنا لی ہے. یہ ٹیکہ انشاءاللہ اگر کلیئر ہوا، دیکھیں یہ ٹیکے کا ریئیکشن نہیں ہوا. ایک ذہن میں رکھیں ابھی تک بات جو سامنے آ رہی ہے کہ ٹیکے کا ریئیکشن نہیں ہوا. یہ ہماری اپنی جو جب انہوں نے ٹیکے کو سرنج میں کنورٹ کیا ہے، ٹرانسپورٹیشن ہوا ہے، وہ پرابلم آئی ہے. تو اس لیے اب یہ کہنا کہ یہ ٹیکہ برا ہے یا ٹیکہ، میں صرف یہ غریبوں کے لیے سپورٹ کر رہا ہوں ساری گیم میں ابھی تک. لیکن فی الحال ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے اس کو 2 ہفتے کے لیے جیسے چیف منسٹر نے بند کیا، ایون ہم نے شوکت خانم میں بھی اس پہ فی الحال نگران صوبائی وزراء کی جانب سے نیوز کانفرنس کی جا رہی ہے. ڈاکٹر جاوید اکرم نے کہا کہ اگر ضرورت پڑتی ہے تو آپریشن بھی کیا جائے گا، سرجری کی جائے گی. جبکہ انہوں نے کیسز کا بھی بتایا کہ انجیکشن سے جو متاثرہ کیسز ہیں وہ 68 کیس رپورٹ ہو چکے ہیں. اور یہ بھی بتا رہے تھے کہ انجیکشن کا جو ایکچوئل ریٹ تھا اس سے کتنا زیادہ مہنگا یہ انجیکشن بیچا گیا، اور اس پہ جس طرح سے اس کا پھر یوزرز تھا. اس کے بعد جو کیسز سامنے آئے ہیں جن کی بنائی گئی ہے اس پر بھی کام کر رہے ہیں، اور ان کی بھی بنائی واپس لانے کے لیے ٹیمیں متحرک ہیں اور ان کا بھی علاج کیا جا رہا ہے. آگے بڑھتے ہیں. جناح ہاؤس حملہ کیس کی بات کریں تو سنم جاوید اور 3 خواتین کو دوبارہ سے گرفتار کر لیا گیا ہے. پولیس نے پی ٹی آئی کارکن سنم جاوید اور 3 خواتین کو جیل سے رہا ہونے پر ایک بار پھر سے گرفتار کر لیا ہے. عدالت نے سنم جاوید اور دیگر خواتین کی ضمانت پر رہائی کا حکم دیا تھا. ان خواتین کو جناح ہاؤس حملہ کیس میں ضمانت پر کوٹ لکھپت جیل سے رہائی ملی تھی. پولیس کے مطابق خواتین کارکنوں کو جناح ہاؤس پر حملے کے دوسرے مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے. سنم جاوید کے ساتھ دوبارہ گرفتار ہونے والوں میں افشاں طارق، اشما شجاع اور شاہ نور شامل ہیں. بالکل، پی ٹی آئی خواتین کارکن دوبارہ گرفتار ہو چکی ہیں اور جناح ہاؤس پر حملے کے دوسرے مقدمے میں گرفتار ہوئی ہیں. سنم جاوید کے ساتھ دوبارہ گرفتار ہونے والوں میں دیگر خواتین بھی شامل تھیں. آگے بڑھیں اور خبر یہ کہ انسداد دہشت گردی عدالت میں پولیس کی گاڑی جلانے کا کیس یہ ہے. پی ٹی آئی کارکن سنم جاوید سمیت 8 ملزمان کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی ہے. عدالت نے پی ٹی آئی کارکن سنم جاوید سمیت 8 ملزمان کو نئے مقدمات میں شناخت پریڈ کے لیے جیل بھجوا دیا ہے. عدالت نے سنم جاوید سمیت دیگر کا شناخت پریڈ کے لیے 6 روزہ جوڈیشل ریمانڈ منظور کر لیا ہے. عدالت نے سنم جاوید سمیت دیگر کی نئے مقدمے میں شناخت پریڈ سے متعلق محفوظ یہ فیصلہ سنایا ہے. پی ٹی آئی گرفتار خواتین کارکنوں کو عدالت میں پیش کیا گیا. پولیس کی جانب سے سنم جاوید اور دیگر ملزمان کی نئی مقدمات میں جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی ہے. اسی پر مزید تفصیلات بھی جان لیتے ہیں. سلیمان اوان ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی سلیمان، ڈیٹیلز بتائیے. آج بالکل انسداد دہشت گردی عدالت میں رات بیکری چوک میں پولیس کی گاڑیاں جلانے کا یہ مقدمہ ہے. پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ سنم جاوید سمیت 8 ملزمان کو انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا گیا. پولیس کی جانب سے سنم جاوید اور دیگر کے نئے مقدمے میں جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی، جس پر جو ملزمان ہیں اس میں سنم جاوید، افشاں طارق، اشما شجاع، شاہ بانو جو ہے وہ ملزمان کو پیش کیا گیا. محمد قاسم، علی حسن، محمد مبین قادری، سید فیصل اختر کو بھی عدالت میں پیش کیا گیا. ملزمان کی تھانہ سرور روڈ میں مقدمہ نمبر 109 میں گرفتاری ڈالی گئی ہے اور ملزمان کو شناخت پریڈ کے لیے چہرے ڈھانپ کر عدالت میں پیش کیا گیا تھا. تفتیشی افسر کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ نئے مقدمے میں شناخت پریڈ کرنی ہے، اجازت دی جائے. ملزمان کے وکیل کی جانب سے جسمانی ریمانڈ کی مخالفت بھی کی گئی اور ملزمان کو گزشتہ روز جیل سے رہائی کے بعد گرفتار کیا گیا. یہ بتانا تھا ملزمان کے وکیل کی جانب سے ملزمان کی جناح ہاؤس کیس میں رہائی کے بعد دوبارہ گرفتاری جو ہے وہ ڈالی گئی ہے. ٹھیک ہے سلیمان اوان، بہت شکریہ آپ کا. ایک بار پھر آپ کو پاکستان لائیو میں خوش آمدید کہیں گے. ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں. سب سے پہلے بات کریں گے بابر اعظم نے جو آج پریس کانفرنس کی ہے، ورلڈ کپ سے پہلے ان کی پریس کانفرنس تھی، اس حوالے سے ہم بات کریں گے. انہوں نے کہا ہے کہ خود سے زیادہ مجھے میری ٹیم پر اعتماد ہے.
दूसरी बात हम ये करेंगे कि नून लीग का मुकाबला निगरान वज़ीर दाखिला से क्यों है, कैसे है, क्या मामला है, वो भी बताएंगे आपको। और शाह महमूद कुरैशी ने क्या कहा, उनका एक बयान सामने है जिसमें वो कह रहे हैं कि बर्फ़ पिघली है या नहीं और ये बर्फ़ कब पिघलेगी, इस पर हम बात करेंगे। चेयरमैन पीटीआई ये भी कह रहे हैं कि हमें अडयाला जेल नहीं जाना, क्यों नहीं जाना, उसकी भी तफसीलात आपको बताएंगे। सबसे पहले आगाज़ में हम आपको बताएंगे कौमी टीम के कप्तान वर्ल्ड कप जीतने के लिए पुरअज़्म है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम पर किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है, वर्ल्ड भरपूर तैयारी है। एशिया कप के आखिरी 2 मैचेस में हम अच्छा खेल पेश नहीं कर सके थे। हर मैच में एक जैसी गलती नहीं होती, मुख्तलिफ गलतियाँ होती हैं और गलतियों से सीख कर अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें यकीन है कि शादाब ज़रूर कम बैक करेगा। हमें प्रेशर ऐसा नहीं है, देखें हर कंडीशंस में, हर कंट्री में खेलने के लिए हर प्लेयर रेडी रहता है। बिल्कुल हम उस तरह खेले नहीं हैं इंडिया में। हमसे जो 2 मैचेस है उसमें परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ। हमें जैसा करना चाहिए था वैसा हम डिलीवर नहीं कर पाए। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आई, टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आई। इससे हमने सीखा है। कोशिश यही करें कि एज अ टीम हम अच्छा खेलें और अच्छी परफॉर्मेंस दें और वर्ल्ड कप लेके आएं। गुफ्तगू आपने सुनी बाबर आजम की। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए कौमी क्रिकेट टीम को भारतीय वीज़े जारी कर दिए गए हैं। इंडियन हाई कमीशन ने कौमी टीम के खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स को वीज़े जारी किए हैं। कौमी खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स के तमाम सफरी दस्तावेज़ात बोर्ड हुकाम को मौसूल हो चुके हैं। कौमी टीम आज रात लाहौर से बरास्ता दुबई हैदराबाद रवाना होगी। कौमी टीम एमिरेट्स एयरलाइन के ज़रिए भारत जाएगी। कौमी टीम 29 सितंबर को पहले वार्म अप मैच में न्यूजीलैंड के मद्दे मुकाबिल होगी। तो फाइनली आयशा वीज़े जारी कर दिए गए हैं और अब खेल का मैदान सजने जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन वीज़े बहुत लेट मिले हैं और बाकी सब टीमों को वीज़े मिल चुके थे। पाकिस्तानी टीम वो लास्ट टीम है जिसको इंडिया ने वीज़े जारी किए हैं, तो यकीनन कहीं ना कहीं तो भारत ने अपना टच ज़रूर दिखाना है। लेकिन आज की जो ये खबर है कि आज 9 बजे लाहौर में नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स NCA से टीम इकट्ठी होगी और वहाँ से फिर एयरपोर्ट के लिए रवाना होगी। रात 12 बजे का वक्त है, 12 बजे टीम एयरपोर्ट पहुँचेगी और फिर दुबई के लिए फ़्लाई कर जाएगी। आगे बढ़ते हैं, मज़ीद भी कुछ खबरें शामिल करें तो निगरान वफाकी हुकूमत नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए तैयार है। वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी कहते हैं कि नवाज शरीफ को ज़मानत ना मिली तो गिरफ्तार करेंगे। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ खुद भी गिरफ्तार होना ही चाहेंगे। एक मुलजिम को तैयारे से गिरफ्तार करने के लिए बड़ी फोर्स नहीं चाहिए होती, ये सरफराज बुगटी का बयान है। एयरपोर्ट हसास जगह है, वहाँ मजमे की इजाज़त नहीं देंगे। अदालतें फैसला कर सकती हैं चेयरमैन PTI इलेक्शन से पहले बाहर आएंगे या नहीं आएंगे। ये अहम बयान है जो निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का सामने आया है। इसी बयान पर राना सनाउल्लाह भी बात कर रहे थे और उन्होंने कहा है कि निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी के बयान को उन्होंने हद से तजावुज़ करार दे दिया है। सरफराज बुगटी साहब बयान देने से पहले शेख रशीद का अंजाम देख लें। धमकिया आमेज़ गुफ्तगू की राना सनाउल्लाह ने बड़ा सख्त बयान दिया, कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश का खमियाजा अवाम और मुल्क ने भुगता है। नवाज शरीफ के खिलाफ झूठे केस बनाकर मुल्क और अवाम के साथ दुश्मनी की गई थी। नवाज शरीफ पर अल्लाह ताला की रहमत है और नीचे अवाम की फोर्स उनके साथ मौजूद है। सरफराज बुगटी नवाज शरीफ बारे बयानबाजी से अपना कद बढ़ाने की कोशिश ना करें। नवाज शरीफ जेलों का सामना पहले भी कर चुके हैं। नवाज शरीफ की फिक्र छोड़ दें और आप अपने काम पर तवज्जो दें। नवाज शरीफ ने कहाँ जाना है ये वज़ीर दाखिला का नहीं बल्कि अवाम का फैसला होगा। नवाज शरीफ हमेशा की तरह अदालतों में कानूनी तकाजे भी पूरे करेंगे। राना सनाउल्लाह ने यह जवाबी वार किया है और सरफराज बुगटी को उन्होंने ये जवाब दिया है कि नवाज शरीफ हमेशा की तरह अदालतों में तमाम तर कानूनी तकाजे पूरे करेंगे। इसके अलावा हमने ये देखा कि लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ भी मैदान में आगे इस मामले को लेकर और निगरान वज़ीर दाखिला को उन्होंने भी आड़े हाथों ले लिया। वो ये कहते हैं कि निगरान वज़ीर दाखिला महदूद सोच के मुताबिक बात कर रहे हैं। निगरान वज़ीर दाखिला को बता दें कि नून लीग का माजी गवाह है कि हमने पेट्रोल बम और मुसल्ला जत्थे कभी नहीं बनाए। हम कौम को मुश्किल परेशानियों से निकाल कर नया एजेंडा देने आ रहे हैं। तो ये वजाहत दी गई है जावेद लतीफ़ की जानिब से कि हमारा नया एजेंडा है कि हमने आवाम को मुश्किल से निकालना है। और साथ ही साथ उन्होंने निगरान वज़ीर दाखिला को खूब आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि महदूद सोच के मुताबिक वो बात करते हैं। नून लीग का माजी गवाह है। ये निगरान वज़ीर दाखिला के हवाले से हम उनको ये बता दें कि हमारा माजी गवाह है कि हमने डिलीवर किया।
सरफराज बुगटी का भी इस पर रद्द-ए-अमल आ चुका है और उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ की गिरफ्तारी पर बयान देने की वजाहत करते हुए कहा है कि बयान को सियाको सबाक से हटकर सियासी रंग दे दिया गया है। निगरान हुकूमत का कोई सियासी एजेंडा नहीं है। नवाज शरीफ की पाकिस्तानी सियासत में वापसी खुशाइंद है। अवाम की बड़ी तादाद उनके इस्तकबाल की तैयारियों में मशगूल है। वतन वापसी पर नवाज शरीफ से कानून के मुताबिक ही सलूक किया जाएगा। चमगोइयों और मफरूज़ों से बाहर निकलकर मामलात को हकीकत के आईने से देखना होगा। निगरान हुकूमत अपने मैंडेट के मुताबिक ही काम करेगी। सरफराज बुगटी ने जो इससे पहले स्टेटमेंट दी थी नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के हवाले से, उसके बाद नून लीग ने उनको आड़े हाथों लिया था और बयानबाजी का सिलसिला जारी था, जिसके बाद सरफराज बुगटी को एक बार फिर मैदान में आना पड़ा और एक बार फिर अपने बयान की वजाहत करनी पड़ी। बयान की वजाहत नहीं करनी पड़ी। हुआ ये कि सरफराज बुगटी ने जो बयान दिया उसके बाद लीगी रहनुमा का रद्द-ए-अमल सामने आ रहा था, फिर उनका अपना रद्द-ए-अमल सामने आ गया अपने बयान को लेकर। तो वो चीज़ अब लोग सोच रहे हैं कि पहला वाला बयान ठीक था या दूसरा बयान जिसमें वजाहत की है वो बयान ठीक है। तो चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी ज़रा बिट कंफ्यूज नजर आ रही है। अच्छा, मेरी नज़र में तो शायद अल्फाज का चुनाव थोड़ा बेहतर है। बात उन्होंने वही की है कि कानून के मुताबिक सलूक किया जाएगा, कानून के मुताबिक सलूक किया जाएगा, लेकिन खैर उस पर रिएक्शन नून लीग की जानिब से काफ़ी सीनियर रहनुमा जो उनके हैं वो काफ़ी हमें सीखवा नजर आ रहे हैं। दूसरी जानिब ये कि नून लीग की तरफ से नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियाँ इस वक्त अरूज पर पहुँच चुकी हैं। पार्टी की जानिब से नवाज शरीफ के इस्तकबाल में ख़वातीन को हर अव्वल दस्ते का किरदार देने का फैसला कर लिया गया है। आला क़यादत ने मरीम नवाज को ख़वातीन के हवाले से खसूसी टास्क भी सौंप दिए हैं। आपको ये बताएं कि नवाज शरीफ की वापसी को लेकर इस वक्त तैयारियां खूब जारी हैं। तमाम तर कायदीन पार्टी के सीनियर रहनुमा इस पर मुशावरत कर रहे हैं किस तरह से इस्तकबाल किया जाएगा, क्या तैयारियां इस हवाले से की जाएंगी। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों के हवाले से बात कर रहे हैं कि आला इजलास भी मुनक्किद किए जा रहे हैं। पार्टी क़यादत ने मरीम नवाज को खसूसी टास्क सौंप दिया है। ज़राए का ऐसा बताना है मरीम नवाज ख़वातीन विंग को मज़ीद फ़आल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कि सुप्रीम कोर्ट के नैब तरमीमी एक्ट के फैसले के बाद एहतसाब अदालत में ये अहम पेशरफ्त है कि इसहाक डार के खिलाफ आमदन से ज़ायद असातिज़ात नैब रेफरेंस को दोबारा खोल दिया गया है। एहतसाब अदालत ने इसहाक डार को 10 अक्टूबर को इस हवाले से तलब कर लिया है। यकीनी तौर पर यह एक अहम डेवलपमेंट है। बिल्कुल, अभी वो वतन वापस आते हैं या नहीं इसका फैसला तो वही करेंगे, लेकिन मरीम नवाज तो वहाँ से रवाना हो चुकी हैं और ये डेवलपमेंट ये है कि उन्हें अब एहतसाब अदालत ने तलब कर लिया है। जो रेफरेंस उनके अगेंस्ट था वो दोबारा से खुल चुका है और अदालत ने कहा है कि 10 अक्टूबर को आप पेश हो। नैब रेफरेंस था ये जो कि दोबारा खुल चुका है। उस एक्ट के बाद, उस फैसले के बाद बहुत से जो सियासतदान हैं उनके खिलाफ केसेस सुनने थे और इसकी जद में काफ़ी साबिक वज़ीर-ए-आज़म भी आए थे। लेकिन अभी ये जो डेवलपमेंट है वो इसहाक डार के हवाले से है कि उन्हें साबिक वज़ीर ख़जाना को एहतसाब अदालत ने 10 अक्टूबर को तलब कर लिया है। आमदन से ज़ायद असातिज़ात का ये रेफरेंस है। नैब कोर्ट के जज मोहम्मद बशीर ने उनको तलब किया है और तलबी का नोटिस भी जारी कर दिया गया है। इसहाक डार के खिलाफ आमदन से ज़ायद असातिज़ात नैब रेफरेंस दोबारा से खुल चुका है और उन्हें 10 अक्टूबर को तलब कर लिया गया है। नैब कोर्ट के जज मोहम्मद बशीर ने इसहाक डार की तलबी का समन जारी कर दिया है। नैब तरमीमी एक्ट के तहत अदालत ने इसहाक डार के खिलाफ केस वापस नैब को भेज दिया था और वापस जब ये केस नैब को भेजा गया उसके बाद एहतसाब अदालत ने अब एक बार फिर उन्हें तलब कर लिया है। तो अब देखना यह है कि इसहाक डार पेश होते हैं 10 अक्टूबर को कि नहीं होते। लेकिन यहाँ पर हम लेंगे एक ब्रेक, वापस हाजिर होंगे पाकिस्तान लाइव में। आगे बढ़ें और आपको खबर दें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन सेनेट के भाई राज़िक संजरानी को सरकारी घर की गैर कानूनी अलॉटमेंट के खिलाफ केस में फैसला महफूज कर लिया है। अदालत ने राज़िक संजरानी की तैनाती और घर की अलॉटमेंट के हवाले से मुकम्मल रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। राज़िक संजरानी एक वकील ने अदालत को बताया कि अलॉट किया गया घर सरेंडर कर दिया गया है। जस्टिस बाबर सत्तार ने पूछा उन्हें अब घर सरेंडर करने का ख्याल कैसे आया। राज़िक संजरानी की तैनाती का रिकॉर्ड दिखाएं, कॉन्ट्रैक्ट क्या है। 2008 में 3 साल तैनाती हुई, अब तो 2023 चल रहा है। वजारत हाउसिंग के नुमाइंदे ने कहा कि वजारत हाउसिंग 3 माह बाद अदायगी के लिए कंपनी को वाउचर देती है। अदालत ने कहा कि यहाँ सेक्रेटरी घरों के लिए धक्के खा रहे हैं और आप वाउचर इशू कर रहे हैं, दूसरा नोटिस जारी कर रहे हैं, तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर देंगे।
आगे बढ़े, आपको बताएं कि वजारत दिफा ने पाक बहरिया के नए सरबराह की तैनाती के लिए पाक बहरिया के 5 अफसरान के पैनल की समरी वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को भिजवा दी है। पाक बहरिया के नए सरबराह 7 अक्टूबर को तब्दीली कमांड की तकरीब में चार्ज संभाल लेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ आइंदा चंद रोज़ में नए नेवल चीफ का तकर्रुर भी कर देंगे। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, इस हवाले से मज़ीद डिटेल्स भी लेंगे अपने नुमाइंदे खुसूसी से। तो पाक बहरिया के नए सरबराह का तकर्रुर हो जाएगा और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ उनका तकर्रुर करेंगे। वज़ारत दिफा की तरफ से 5 अफसरान के नाम भी भिजवा दिए गए हैं। पाक बहरिया के नए सरबराह 7 अक्टूबर को तब्दीली कमांड की तकरीब में हल्फ उठाएंगे और कमांड संभालेंगे। सीनियरिटी लिस्ट में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, इसके अलावा दीगर नाम दूसरे नंबर पर भी नाम शामिल हैं और कुल 5 नाम भिजवाए गए हैं। और अनवारुल हक काकड़ आइंदा चंद रोज़ में नए नेवल चीफ का तकर्रुर भी कर देंगे। सीनियरिटी बेसिस पर 5 नाम भिजवाए गए हैं। नए सरबराह की तैनाती के लिए समरी वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को भी इरसाल कर दी गई है। 5 अफसरान के पैनल की समरी भेजी गई है। वज़ारत दिफा की जानिब से 7 अक्टूबर को तब्दीली कमांड की तकरीब में चार्ज भी संभाल लेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ वाइस एडमिरल के हवाले से खबर है कि कमांडर नेवल स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांडर अब्दुल समद का सीनियरिटी में 3रा नंबर है। 4थे नंबर पर कमांडर कोस्ट राजा रब नवाज का नाम शामिल है। सदीक साजिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से तफसीलात जानते हैं। सदीक साजिद, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, जो नए नेवल चीफ हैं उनकी तकर्री का अमल जो है वो शुरू हो चुका है और इस हवाले से एक 5 नामों पर मुश्तमिल जो समरी है वो भिजवाई गई है वज़ारत दिफा को और वज़ारत दिफा ने वो समरी वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को जो है वो भिजवा दी है। 6 अक्टूबर को मौजूदा जो नेवल चीफ हैं एडमिरल अमजद नियाजी, उनकी मुद्दत पूरी हो रही है और 7 अक्टूबर को चेंज ऑफ कमांड के जरिए नए जो नेवल चीफ होंगे वो हल्फ उठाएंगे। 5 अफसरान का जो पैनल वज़ारत दिफा को भिजवाया गया है उसमें जो है वो वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ वाइस एडमिरल नवीद अशरफ सीनियर तरीन ऑफिसर हैं। इसके बाद डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑपरेशन वाइस एडमिरल अवैस अहमद बिलग्रामी हैं। उनके बाद डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ मटीरियल्स वाइस एडमिरल आबिद हमीद हैं। फिर कमांडर स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड अब्दुल समद हैं। कमांडर कोस्टल एरिया वाइस एडमिरल राजा रब नवाज और फैसल अब्बासी, ये जो हैं वो सीनियरिटी में 5 नंबर लोग हैं जिनकी समरी जो है वो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को जो है वज़ारत दिफा के जरिए भिजवाई गई है। जी ठीक है, नुमाइंदा खसूसी इस्लामाबाद सदीक साजिद, आपने हमें अपडेट किया। पाक बहरी के नए सरबराह की तैनाती के लिए समरी वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को अरसाल कर दी गई है। वज़ारत दिफा की तरफ से 5 अफसरान के पैनल की समरी है। पाक बहरिया के नए सरबराह 7 अक्टूबर को तब्दीली कमांड की तकरीब में चार्ज संभालने जा रहे हैं। चंद रोज़ में नए नेवल चीफ का तकर्रुर किया जाएगा। लाइव में न्यूज़ शामिल करें तो गुड न्यूज़ ये है कि रुपए की डॉलर पर बरतरी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 8 पैसे मज़ीद सस्ता हो गया है और अब 289 रुपीज़ में ट्रेड कर रहा है। गुज़श्ता कारोबारी रोज़ 290 रुपये 86 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर 293 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। तो ये सिलसिला आए रोज़ जारी है। डॉलर की कदर में अब कमी आती जा रही है और रुपया डॉलर पर भारी पड़ता जा रहा है। रुपये की डॉलर पर बरतरी का सिलसिला भी जारी है। तो आज की अच्छी खबर यह है कि इंटरबैंक में डॉलर मज़ीद 1 रुपये 8 पैसे सस्ता हुआ है, जिसके बाद अब डॉलर का रेट नीचे आया है। इंटरबैंक में डॉलर 289 रुपीज़ में फ़रोख्त हो रही है उसकी और रुपए की डॉलर पर बरतरी का ये सिलसिला अभी तक जारी है। गुज़श्ता कारोबारी हफ्ते में भी हमने यही रुझान देखा। हर रोज़ 1-1 रुपया डॉलर की कदर में कमी आ रही है और रुपये को बरतरी मिलती जा रही है डॉलर पर। और इस कारोबारी हफ्ते में भी आगाज़ में ही हमने अच्छा रुझान देखा और आज फिर 1 रुपये की कमी देखी गई है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये सस्ता हुआ है। आगे बढ़े, इलेक्शन कमीशन का कोई फेवरेट नहीं है, हम सबको लेवल प्लेइंग फील्ड देने की कोशिश करेंगे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की सेनेट की पार्लिमानी अमूर कमेटी को ये ब्रीफिंग है। इस हवाले से उन्होंने कहा, चेयरमैन कमेटी ताज हैदर ने कहा कि रजिस्टर्ड वोटर्स में 10 मिलियन का जेंडर गैप है, जिस पर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ये बोल पड़े कि कानून को तब्दील करना आपका काम है, जो अभी तक तब्दील नहीं हुआ आप तरमीम तजवीज़ कर लें। तो ये बयान सामने आया है। इस हवाले से आपको बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का कोई फेवरेट नहीं, सेक्रेटरी की जानिब से इस बात की वजाहत की गई है।
اور ایک اور خبر اڈیالہ جیل سے آئی ہے. اڈیالہ جیل میں قیدی نمبر 804 کہتے ہیں کہ میں یہاں ایڈجسٹ ہو گیا ہوں. چیئرمین پی ٹی آئی کی ہم بات کریں, انہوں نے بیان دیا ہے, کہا ہے کہ میں اڈیالہ جیل نہیں جانا چاہتا, میں اٹک جیل میں ہی ایڈجسٹ ہو چکا ہوں. اپنے وکلاء سے بھی بات کروں گا کہ درخواست جو ان کی جانب سے دی گئی ہے وہ واپس لے لیں. اٹک جیل میں ایڈجسٹ ہو چکا ہوں. چیئرمین پی ٹی آئی کا عدالت میں یہ بیان سامنے آیا ہے. لیکن دو چیزیں یہاں پر, وکلا کچھ اور بات کر رہے ہیں اور چیئرمین پی ٹی کچھ اور بات کر رہے ہیں. اب دونوں کو دیکھنا ہے کہ کمیونیکیشن گیپ ہے. یہ وکلا نے ان سے پوچھا نہیں یا کیسے یہ کمیونیکیشن گیپ, لیکن اگر وہ کر گئے ہیں تو پھر وہ وہیں پہ رہنا چاہتے ہیں. لیکن دیکھنا ہے کہ لیگلی کیا چیزیں میٹر کرتی ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پر فیصلہ بھی دیا ہے. بالکل, آگے بڑھتے ہیں. اور سرکاری اراضی پر اپنے چینل پر ان کے وکیل کو ہم نے کافی بار ان کو بات کرنے کی کوشش کی, ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی, لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. ورنہ ہم ان سے ہی پوچھتے تھے کہ کہاں پہ کمیونیکیشن گیپ رہا, کیوں ایسی نوبت پیش آئی کہ چیئرمین پی ٹی آئی کچھ اور کہہ رہے ہیں, وکلا کچھ اور کہہ رہے ہیں. دوسری بات کی جا رہی ہے سرکاری اراضی کی. بات کریں تو سرکاری اراضی پر قبضے اور غیر قانونی تعمیرات کا ایک کیس ہے. محکمہ اینٹی کرپشن حکام نے خاور مانیکا کو اکاڑا کی عدالت میں پیش کر دیا. عدالت نے خاور مانیکا کو 8 دن کے ریمانڈ پر اینٹی کرپشن پولیس کے حوالے کر دیا ہے. جون میں ڈپٹی کمشنر اکاڑا نے خاور مانیکا, ان کے صاحبزادے اور دیگر افراد کے خلاف اندراج مقدمے کے لیے استغاثہ بھجوایا تھا. استغاثہ کی روشنی میں خاور مانیکا کے خلاف مقدمہ درج کرتے ہوئے ان کا نام ECL میں ڈال دیا گیا تھا. محکمہ اینٹی کرپشن حکام نے خاور مانیکا کو اکاڑا کی عدالت میں پیش کیا ہے. عدالت نے خاور مانیکا کو 8 دن کے ریمانڈ پر اینٹی کرپشن پولیس کے حوالے کر دیا ہے. ایک اور اہم خبر ہے, لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے شیخ رشید کے حراست سے متعلق رپورٹ 1 ہفتے میں طلب کر لی ہے. شیخ رشید کی حراست کے خلاف دائر درخواست پر سماعت کے دوران عدالت نے پوچھا کہ RPO صاحب بتائیں شیخ رشید سے متعلق کیا پروگریس ہے. RPO نے کہا کہ شیخ رشید ہمارے پاس نہیں ہیں اور جہاں سے گرفتار کیا گیا وہ بھی ہماری حدود نہیں ہے. عدالت نے RPO سے استفسار کیا, آپ لکھ کر دینے کو تیار ہیں کیا یہ بات کہ شیخ رشید آپ کے پاس نہیں ہے؟ اگر کل کو شیخ رشید راولپنڈی سے برآمد ہوتے ہیں تو آپ کے خلاف کیس چلے گا. ادھر لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے لال حویلی کو ڈی سیل کرنے کی درخواست خارج کر دی. مزید بہت سی خبریں ہم نے شامل کرنی ہے پاکستان لائیو میں, لیکن ابھی وقت ہوا ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. سپریم کورٹ میں فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس کی بات کریں تو انٹیلیجنس بیورو نے نظر ثانی درخواست واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے. انٹیلیجنس بیورو کے ڈپٹی ڈائریکٹر اسد اللہ خان نے متفرق درخواست دائر کی ہے. درخواست میں انہوں نے کیا موقف اپنایا, وہ کہتے ہیں کہ انٹیلیجنس بیورو فیصلہ کے خلاف نظر ثانی واپس لینا چاہتا ہے. متفرق درخواست منظور کر کے نظر ثانی درخواست واپس لینے کی اجازت دی جائے. جبکہ دوسری جانب درخواست گزار شیخ رشید احمد کے وکیل امان اللہ کنرانی نے مقدمہ ملتوی کرنے کی استدعا کی ہے. درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ ایڈوکیٹ امان اللہ بلوچستان کے نگران وزیر قانون بن چکے ہیں. وہ سپریم کورٹ میں شیخ رشید کے وکیل کی حیثیت سے پیش نہیں ہو سکتے. کہ اہم ڈیولپمنٹ ہے, انٹیلیجنس بیورو کے ڈپٹی ڈائریکٹر اسد اللہ خان نے متفرق درخواست دائر کر دی ہے. بھتہ خوری میں ملوث 2 اہم دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے. دہشت گردوں کو لاہور سے گرفتار کیا گیا ہے, جبکہ DIG CTD عمران شاہد نے اس حوالے سے پریس کانفرنس بھی کی ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ گرفتار دہشت گردوں کا تعلق افغانستان سے ہے. دہشت گرد کال کر کے بھتے کا مطالبہ کرتے تھے. کاروباری حضرات کے وزٹنگ کارڈز بھی ان سے برآمد ہوئے ہیں. دہشت گرد سیاست دانوں کو بھی دھمکی آمیز فون کیا کرتے تھے. یہ تمام تر باتیں انہوں نے کی ہیں. مزید کیا کہا ہے آئیے سنتے ہیں. نہیں, اس میں کوئی سرکاری اہلکار اس طرح کے شامل نہیں ہے جیسا کہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. اور وہ جو باڑہ میں واقعہ ہوا تھا اس میں وہ جو پولیس اہلکار تھا وہ 2 پولیس اہلکار نہیں تھے. ایک پرائیویٹ بندہ تھا ساجد, اور ایک جو قدیر نام کا بندہ تھا وہ پولیس کا کانسٹیبل تھا. وہ جو گرنیڈ پھینکنے کے واقعے میں ملوث تھا اور ایکسٹراشنل اس کے خلاف باقاعدہ ہمارے ڈپارٹمنٹ نے بھی کوگنیزنس لی ہے. اور وہاں پہ جو DPO صاحب ہیں خیبر ڈسٹرکٹ کے, انہوں نے بھی ہمارے ساتھ پورا تعاون کیا اور انہوں نے بندے پکڑ کے ہمارے حوالے کیے ہیں اور ان پہ ہماری تفتیش جاری ہے. اور جس گروپ کے ساتھ ہیں وہ بھی ہم ٹریس کر چکے ہیں. وہ پھر جب اس میں کچھ کامیابی ہوگی فردر تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم فارملی شیئر کر لیں گے. ایک جو کیس ہوتا ہے اس میں بہت سارے لوگ انوالو ہوتے ہیں جو سامنے نہیں ہوتے, بیک گراؤنڈ میں ہوتے ہیں, اور کچھ لوگ پاکستان سے باہر افغانستان کی بارڈر کے اس طرف بیٹھے ہوتے ہیں, تو ان کے لیے ہمیں کچھ وقت چاہیے.
تو یہ جو اہم گرفتاری عمل میں آئی ہے جو بتایا جا رہا تھا ان کی جانب سے، آپ کو یاد ہوگا چیف آف آرمی سٹاف نے ملاقات کی تھی تاجر برادری سے، اور انہوں نے ان تحفظات کا اظہار کیا تھا اس ملاقات کے اندر کہ بہت سارے بھتہ خور ہیں جو ہمیں کام نہیں کرنے دے رہے، ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے، تو جو کریک ڈاؤن کرتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، تو جو اس وقت ملک میں کریک ڈاؤن چل رہا ہے اس کے اثرات ہیں کہ یہاں پر اسٹیبلٹی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کا ضلع خیبر کے علاقے تیرہ میں انٹیلیجنس بیسڈ ایک اور آپریشن ہے جس کے دوران 3 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ ISPR کا بتانا ہے کہ آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں میں فائرنگ کا شدید تبادلہ بھی ہوا۔ ہلاک دہشت گردوں میں کمانڈر کفایت اور فطور عدنان بھی شامل ہے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ کمانڈر کفایت دہشت گردی کی مخالفت کارروائیوں اور سیکیورٹی فورسز پر حملوں اور عام شہریوں کے قتل میں ملوث تھے۔ علاقے سے دیگر دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے سرچ آپریشن بھی اس وقت کیا جا رہا ہے۔ ISPR کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے اس اہم معاملے کے حوالے سے کہ سرچ آپریشن کیا جا رہا ہے دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے۔ سپریم کورٹ میں 2 کم سن بچیوں کی حوالگی کا کیس ہے جس پر اب بات کرنی ہے۔ عدالت نے دونوں بچیوں کو ماں کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت نے باپ کو اتوار کو صبح 10 سے 5 بجے تک بچیوں سے ملاقات کی اجازت دے دی ہے۔ سپریم کورٹ نے ریمارکس دیے ہیں کہ والد کی جانب سے عدالتی حکم عدولی پر توہین عدالت کی کارروائی کی جائے گی۔ والد کے وکیل نے موقف اپنایا ہے کہ بچیاں والد کے پاس ہونی چاہیے کیونکہ ماں رات کی نوکری کرتی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس حوالے سے استفسار کیا کہ وکیل صاحب اسلام میں حضانت کا اصول آپ نے پڑھا ہے یا نہیں؟ شریعت کے مطابق بچے ماں کے پاس رہتے ہیں، ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، ہمارے کام مسلمانوں والے نہیں ہیں، صرف داڑھی رکھنے سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا، عمل بھی ہونا چاہیے، نماز روزہ اور حج کرنا کافی نہیں، انسانیت اور اخلاق بھی لازم ہے۔ طلاق نہیں ہوئی والدین کی آپس کی ناراضگی بچیوں کا مستقبل خراب کر دے گی۔ اس کیس میں یہ چیف جسٹس کے ریمارکس تھے جو ہم آپ کو بتا رہے تھے۔ بچوں کو باپ سے ملنے کا وقت بھی مقرر کیا گیا ہے کہ اتوار کو صبح 10 بجے سے شام 5 بجے تک بچیاں اپنے والد سے مل سکیں گی۔ سپریم کورٹ میں 2 کم سن بچیوں کی حوالگی کا یہ کیس ہے اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس کیس میں ریمارکس بھی دیے ہیں، وہ بھی ہم نے آپ کو بتائے ہیں۔ عدالت نے دونوں بچیوں کو ماں کے ساتھ جانے کا حکم دے دیا ہے اور چیف جسٹس نے شریعت کا حوالہ بھی دیا ہے کہ شریعت میں بچے ماں کے پاس رہتے ہیں اور بچیوں کو اب ماں کے حوالے بھی کر دیا گیا ہے۔ بالکل آپ کو اپڈیٹ کریں، سپریم کورٹ میں 2 کم سن بچیوں کی حوالگی کا ایک کیس ہے جس پر یہ اہم ریمارکس سامنے آئے عدالت کی جانب سے۔ عدالت کا دونوں بچیوں کو ماں کے حوالے کرنے کا حکم سامنے آئے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں شبیہ نقوی سے۔ شبیہ نقوی، کیا معاملہ ہے؟ تفصیلاً آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، سپریم کورٹ میں جو تو کم سن بچیوں کی حوالگی کا کیس تھا اس میں عدالت نے دونوں بچیوں کو ماں کے حوالے کرنے کا حکم دیا ہے، جبکہ جو والد جو کورٹ میں موجود تھا ان کو یہ کہا گیا ہے کہ باپ اتوار کے روز صبح 10 بجے سے شام 5 بجے تک جو ہے بچیوں سے ملاقات کر سکے گا، ان کو باہر بھی لے جایا جائے گا، لیکن 5 بجے تک جو ہے وہ ماں کے حوالے دوبارہ کرنا ہوگا۔ والد کی جانب سے جو عدالتی حکم میں عدولی پر توہین عدالت کی کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا، جبکہ جو والد ہے بچیوں کا، اس کے وکیل نے کہا کہ بچیاں والد کے پاس ہونی چاہیے کیونکہ ماں رات کی نوکری کرتی ہے، بچیوں کی ماں کے پاس دیکھ بھال کا وقت ہی نہیں ہوتا، جس پہ چیف جسٹس نے کہا کہ وکیل صاحب اسلام میں خزانت کا اصول آپ نے پڑھا ہے یہ نہیں، شریعت کے مطابق بچے ماں کے پاس رہتے ہیں، ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے، ہمارے پاس مسلمانوں والے کام نہیں ہے، صرف داڑھی رکھنے سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا، عمل بھی ہونا چاہیے، نماز روزہ حج کرنا کافی نہیں ہے، انسانیت و اخلاق بھی لازم ہے۔ جی ٹھیک ہے شبیہ نقوی، آپ نے یہاں معاملے کے حوالے سے اپڈیٹ کیا، اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ آپ کا۔ تو آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں آپ سے کچھ دیر قبل آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر جاوید اکرم نے نگران وزیر صحت انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، بہت ہی ڈیٹیلڈ انہوں نے پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے بتایا کہ جو آنکھوں کے بینائی کے معاملات ہیں اس حوالے سے اگر ہمیں ضرورت پڑتی ہے یا ہم یہ سمجھتے ہیں ضروری تو ہم ان کی سرجری بھی کرنے جا رہے ہیں، جبکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کچھ پیشنٹس کی بھی ہے کل سرجری، کچھ کی بھی ہے، اور یہ بھی بتایا انہوں نے کہ ٹوٹل جو کیسز ہیں اس پر کچھ غلط افواہیں بھی پھیلائی جا رہی ہیں کہ بہت زیادہ کیسز ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ 68 کیس ہیں جو رپورٹ ہو چکے ہیں۔ محکمہ صحت کے مطابق پنجاب میں انجیکشن سے بینائی متاثرہ افراد کی تعداد اب 70 ہو چکی ہے، سب سے زیادہ لاہور میں 25 افراد، جبکہ اگر بات کریں ملتان کی تو وہاں پر 19 افراد کی بینائی متاثر ہوئی۔ کہا جا رہا ہے کہ 77 ہو گئی ہے تعداد جو انجیکشن سے جن کی بینائی متاثر ہوئی ہے، اب ان افراد کی تعداد 77 ہے، سب سے زیادہ لاہور میں ہیں، 25 افراد ہیں، ملتان میں 19 افراد کی بینائی متاثر ہوئی ہے۔ محکمہ صحت نے اس حوالے سے بتایا کہ انجیکشن لگنے سے بہاول پور میں 17، قصور میں 4 افراد کی بینائی متاثر ہوئی ہے، اور یہ تعداد اب جو بتائی جا رہی ہے وہ 77 کے قریب افراد بتائے جا رہے ہیں جن کی بینائی اب تک متاثر ہو چکی ہے۔ پنجاب میں انجیکشن لگنے سے 25 افراد کی بینائی متاثر ہوئی ہے۔
पंजाब हुकूमत ने एवॉस्टन इंजेक्शन के इस्तेमाल की तहकीकात के लिए नई 10 रुकनी कमेटी भी अब तश्कील दे दी है। पंजाब हुकूमत की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम तहकीकाती कमेटी के सरबराह होंगे। कमेटी एवॉस्टन इंजेक्शन की मार्केट तक रसाई में खामियों पर रिपोर्ट तैयार करेगी। कमेटी 7 रोज़ में तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करेगी। एवॉस्टन इंजेक्शन की मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाइंग के तमाम मराहल की टेस्टिंग की जाएगी। कमेटी एवॉस्टन के इस्तेमाल के तरीक़ेकार पर रिपोर्ट मुरतब करेगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी एवॉस्टन की मार्केट तक रसाई में खामियों पर भी रिपोर्ट तैयार करेगी। और आपको बताएं कि गैर मयारी इंजेक्शन का यह मामला है जिस पर यह अहम इक़दाम किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब बुरेवाला में भी एवॉस्टन इंजेक्शन से मुतासरा मरीज सामने आ गए हैं। निजी क्लिनिक में एवॉस्टन इंजेक्शन के इस्तेमाल से 10 अफराद की बिनाई चली गई है। मजीद पंजाब के दूसरे इलाकों से भी अभी केसेस सामने आ रहे हैं। डॉक्टर सज्जाद कहते हैं कि मुतासरा मरीजों में से 6 खवातीन हैं जबकि 4 मर्द भी शामिल हैं। मुतासरा मरीजों को लाहौर के बड़े अस्पतालों में इलाज के लिए रेफ़र कर दिया गया है। एवॉस्टन इंजेक्शन से मुतासरा मरीजों की बिनाई वापस आने की उम्मीद कम है। ज़ियाबीतस के बायस मुतासरा आंखों के मरीजों को इंजेक्शन लगाया गया है। निजी क्लिनिक में भी इस इंजेक्शन से अब 10 केसेस सामने आए हैं। डॉक्टर सज्जाद कहते हैं कि मुतासरा मरीजों में 6 खवातीन शामिल हैं जबकि 4 मर्द हजरात भी शामिल हैं। लाहौर के बड़े अस्पतालों की बात भी बताई उन्होंने। एवॉस्टन इंजेक्शन से मुतासरा मरीज़ अब सामने आ चुके हैं। बात करें बुरेवाला की, एवॉस्टन इंजेक्शन के इस्तेमाल से 10 अफराद की बिनाई जा चुकी है। मुतासरा मरीज़ों में 6 खवातीन और 4 मर्द शामिल हैं। पाकिस्तान लाइव में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।